الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جا کے باہر بیٹھو دیکھتے رہو، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور نور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کی برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم و رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ تمام کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ ربیع الپرنور میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہ مبارک مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھ تو حضور کے صدقے اور وسیلے میں ایمان پر رکھ، اور دنیا سے اٹھا تو ایمان کی حالت میں خاتمہ بخیر فرما۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کی، ہم سب کی مغفرت فرما۔ آج کا یہ مبارک مہینہ ربیع الپرنور کا، اور اس کا یہ 2022 چل رہا ہے، اور اس کا یہ ربیع الپرنور کا یہ پہلا جمعہ آپ کے سامنے ہے۔ آج کا میں نے عنوان، آج کا ٹاپک یہ رکھا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل پر۔ خبر اس کے اپنے عنوان یا اپنے ٹاپک پر آؤں میری عادت رہی ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ مصطفیٰ یعنی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کی فضیلت اور اہمیت آپ کو سناتا ہوں
تاکہ آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر درود پڑھنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اور لوہے کے زنگ کو دور کرنے کے لیے لوہے کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کا زنگ دور ہو، اور واقعی اس کا زنگ دور بھی ہو جاتا ہے، تو حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو ہے اہل ایمان کے لیے ان کی دل کی پاکیزگی اور ان کی دل کی طہارت بھی ہونا ضروری ہے۔ تو ان کا دل پاکیزہ ہو اور ان کے دل میں پاکیزگی آئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ جو کثرت سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک اور طہارت عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں تک کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی عز و جل اس کو جو ہے قیامت کے میدان میں جب وہ پل صراط پار کر رہا ہوگا تو اس پل صراط کے پار کرتے وقت درود پڑھنے والے کے لیے اللہ ایک نور عطا فرمائے گا۔ پل صراط کو ذرا اپنے ذہن میں رکھ لیجیے آپ۔ پل صراط کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، قیامت کے دن ایک پل دوزخ کے اوپر بنایا جائے گا اور اس کو پار ہر کسی کو کرنا ہوگا، اور وہ پل کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ پل ایسا نہیں کہ آج ہم دیکھ رہے دنیا میں ایک برج ہے، ایک پل ہے، ایسا نہیں رہے گا، بلکہ قیامت کے دن جس کو پل صراط کہا جا رہا ہے وہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اور جب وہ پل صراط پر گزریں گے تو جو اہل ایمان ہے، جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ آسانی سے تو گزر جائیں گے، گناہگار مشرک کافر جو ہے کٹ کٹ کر جو ہے دوزخ میں گریں گے۔ تو لہٰذا اس پل پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اب سرکار کی حدیث مبارکہ ذہن میں رکھے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو قیامت کے دن جب وہ پل صراط سے گزرے گا تو اللہ تعالیٰ زیادہ کثرت سے درود پڑھنے والے کو ایک نور عطا فرمائے گا، اور اس نور کے وسیلے سے وہ پل صراط کو آسانی سے پار کر لے گا۔ اور یہاں تک کہ رحمت کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں بے پناہ اجر عطا فرمائے اور اتنا اجر، اتنی نیکی عطا فرمائے، تم اگر یہ چاہتے ہو تو سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بے پناہ اجر عطا فرماتا ہے۔ درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن پل صراط پار کرتے وقت جو ہے ایک نور عطا فرماتا ہے۔ درود پڑھنے والے کو اللہ پاک جو ہے اس کے دل کو پاکیزہ کر دیتا ہے، اس کے دل کی طہارت ہو جاتی ہے۔ تو درود پاک کے بے شمار فضائل جو ہے احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اب یہ تو ربیع النور کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، انشاءاللہ اگر ہم عقیدت اور محبت کے ساتھ اگر اس مہینے میں اگر کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو کثرت سے درود پاک پڑھا کرے، تو انشاءاللہ یہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، سب مل کر پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ
قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جو آیت میں نے بھی خطبے میں پڑھی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے پر خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ تعالیٰ کی کیا نعمتیں ہیں؟ تو قرآن پاک میں ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو یا شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ پھر بھی آسانی کے لیے میں کچھ باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا آنے والی ٹاپک آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، یوں تو ہم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، لیکن اس کو شمار جاننے کے لیے ایک آسان کچھ باتیں بتا رہا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں آپ دیکھیں، کبھی آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں پریکٹیکل طور پر، تو آپ کسی پاگل خانے میں جائے اور ایک پاگل کو دیکھیں کہ وہ ایک پاگل خانے میں جو ہے ایک پاگل کھڑا ہوا ہے، بس گھنٹوں گھنٹوں کھڑا ہوا ہے، یا کوئی کچھ بات کر رہا ہے، کوئی کچھ بات کر رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو کوئی ادھر دیکھ رہا ہے۔ اس بات پر اب اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے ہمیں اس سے بہتر نعمت عطا فرمائی، ہمارے دماغوں کو صحیح اور سلام رکھا، ہمیں عقل عطا فرمائی۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، جن پر دل پر ضرب لگتی ہے وہ بات یہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پاگل خانے میں جا کے بعد دیکھے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دماغ، یہ عقل بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک ہاسپٹل جا کر بیمار کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ صحت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو لہٰذا نعمتیں اللہ پاک نے دے دی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ بدنی نعمتیں ہیں، کچھ قلبی نعمتیں ہیں، اور کچھ مالی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بدنی نعمتوں میں کیا ہے؟ بدنی نعمتیں ہمارے ہاتھ پر سلامت ہے، ہماری آنکھیں سلامت ہے، ہمارے کان اور زبان سلامت ہے، یہ بدنی نعمتیں ہے۔ قلبی نعمتیں کیا ہے کہ ہمارا قلب جو ہے بالکل زندہ ہے، جاوید ہے، اس میں کوئی بیماری نہیں ہے، ہمارے دماغ کو اللہ پاک نے عقل عطا فرمائی ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ مالی نعمتیں کیا ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال عطا فرمایا، حلال مال، وہ مال جس کے ذریعے سے وہ اپنا گھر خریدتا ہے، کپڑے خریدتا ہے، کھانے پینے کے اہم چیزیں خریدتا ہے، تو یہ بھی جو ہے مالی نعمتیں ہیں۔ غور کرے، صحت بھی ایک نعمت ہے، مال بھی ایک نعمت ہے، اور عقل بھی ایک نعمت ہے، یہاں تک کہ بے شمار نعمتیں اگر ہم اپنے خود کے اندر دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ بزرگان دین جو ہے نا ان باتوں کو آسان کر کر سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی ہٹا کٹا نوجوان آیا اور کہنے لگا، بھیک مانگنے لگا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دیجئے۔ تو اس بزرگ نے اس کو دیکھا، وہ کہنے لگا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو بزرگ نے فرمایا اچھا ایک کام کر، 2000 درہم میں تجھے دوں گا، یہ دونوں آنکھ نکال کر دے دے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بزرگ نے فرمایا ٹھیک ہے 2000 درہم دوں گا کہ میں 2 ہاتھ نکال کر مجھے دے دے۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بزرگ نے فرمایا ٹھیک ہے 2000 اور درہم دوں گا، 2 پیر نکال کر دے دے۔ وہ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بزرگ نے جلال میں آ کر کہا مانگنا ہے تو مانگ لے، کہ یہ کیا کہہ رہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، 6000 درہم تو میں نے ٹھہرے ٹھہرے تجھ میں گنوا دیے ہیں۔ اگر غور کرے نعمتیں پر تو بے شمار نعمتیں بزرگان دین روز آسان کر کر ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اب جب اتنی نعمتیں ہیں تو اللہ قرآن میں کہتا ہے میری نعمتوں کا چرچا کرو اور خوب خوشیاں مناؤ اللہ کی نعمتیں ملنے پر۔ اب چرچا کرو، خوشیاں مناؤ کا مطلب کیا ہے؟ جب نعمتیں ہیں تو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تو ان نعمتوں پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، کس طرح شکر ادا کرے، یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے۔ جب اللہ پاک نے، جو واقعی بندہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ پر یقین کرتا ہے، وہ ضرور یہ کہے گا کہ میں اللہ کا شکر کیسے ادا کروں۔ تو دیکھیے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے
اور بے شمار اللہ پاک نے دولت عطا فرمائی ہے، تو اس کا شکرانہ کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے بنے، آپ کی جتنی حیثیت ہے آپ خرچ کرنے والے بنے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ وہ شکر ادا کرنے سے اس کی نعمت ختم ہو رہی ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے میں اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ اور جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے، دولت ملے، شہرت ملے، دونوں جہاں میں کامیابی ملے، تو آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ کس طرح شکر ادا کرے کہ جس طرح آپ غور کریں کہ مالی عبادت ہو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ غریبوں، یتیموں، بے سہاروں کا خیال کرنے والے بنے، مسجدوں میں لگانے والے، بھوکوں کھانا کھلانے والے، جو آپ کی حیثیت مال ہے تو آپ ضرور اس میں خرچ کریں۔ یہ آپ اس بات کا ثبوت ہے کہ اے اللہ تو مجھے دے رہا ہے اور میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں۔ خالی زبان پہ شکر ہے الحمدللہ بولنے سے بات نہیں بنے گی، آپ کو پریکٹیکل طور پر بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ زبان سے بول دیے تو زبان پہ کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو، اور یہ خوف بھی نہ رکھے کہ اللہ کی راہ میں اگر ہم مال خرچ کر دیں گے ہمارے پاس کیا رہے گا۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میں اس کی نعمتوں میں انتہا اضافہ کر دیتا ہوں۔ اب غور کریں، ایک تو یہ بدنی نعمت، آپ کا بدن سلامت ہے، ہاتھ پیر سلامت ہے، کسی لنگڑے لولے کو دیکھے اور اپنے آپ کو دیکھے کہ اس سے اندازہ ہوگا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے ہاتھ بھی سلامت ہے، میرے پیر بھی سلامت ہے۔ اور کسی بیمار کو دیکھ کے اپنے خود کو دیکھے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت عطا فرمائی، صحت بھی ایک نعمت ہے۔ لیکن صرف زبان سے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، بدنی نعمت کا حق یہ ادا کیا جائے گا کہ اپنے بدن کا، ہاتھ پیر عقل دماغ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلامت عطا فرمایا ہے، اگر اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت استقامت سے کی جائے، نماز کی پابندی رکھے، طہارت وضو کے ساتھ رہا کرے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا، یا اللہ تو نے یہ مجھے صحت عطا فرمائی۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے، صحت ہے، ہاتھ پیر سلامت ہے، پھر بھی ہم برسوں ہو جاتا ہے نماز فجر کے لیے نہیں اٹھتے، برسوں ہو جاتا ہے نمازوں کے لیے ہم نہیں آتے، ہمارے مسجد میں دن نہیں لگتا، تو یہ نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکر پن ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی نعمتوں کا ناشکر پن کرتا ہے، یعنی شکر ادا نہیں کرتا، پھر وہ بندہ ان قریب اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا بدنی شکر اس طرح ادا کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی عبادت استقامت کے ساتھ کرے، اور قلبی نعمت کیا ہے جو اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ قلب میں یعنی دلوں میں بغض نہ ہو، کسی سے دشمنی نہ ہو، حسد نہ ہو، دل میں صرف اللہ اس کے رسول کی محبت رہو، یہ دل کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب لہٰذا نعمتیں میں نے بتایا کہ نعمتیں جو ہے بے شمار نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، لیکن قرآن کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اللہ کا فضل اور نعمت مل پر خوشیاں مناؤ۔ اللہ کا فضل اور نعمتیں ملنے پر کیا مناؤ؟ خوشیاں مناؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب خوشی کیسے منانا ہے؟ تو خوشی کا اظہار، پہلے آپ خوشی کی کیفیت کو ذرا ذہن میں رکھ لیا کہ ایک شخص ہے جس کی شادی ہو کے کئی سال ہو گیا، اب اس کو اولاد نہیں تھی، لیکن اللہ کا کرم ہوا اچانک اس کو اولاد ہو جائے، تو یقیناً اس سے پوچھو کہ خوشی کس کو کہتے ہیں۔ اب جب وہ خوشی مناتا ہے تو اپنے خاندان کو بھی ساتھ رکھتا ہے، رشتہ داروں کو بھی ساتھ رکھتا ہے، اور کہتا ہے کہ یار اللہ پاک نے بڑے برس کے بعد جو ہے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے، اور اس کا وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے دعوت کے ذریعے اور گھر والوں کو۔ تو ایک خوشی وہ ہوتی ہے جو خاندان والے یا ماں باپ سب مل کر اس خوشی میں شامل ہوتے ہیں اور اس کو مبارکبادی دیتے ہیں، اور ایک خوشی وہ ہوتی ہے جو خود اپنے آپ کو بندہ محسوس کر کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ خوشی جو خود کی ذات کو فائدہ پہنچاتی ہے، خود کو فائدہ پہنچاتی ہے، اس خوشی کو کیا کہا جاتا ہے؟ جیسے کہ ایک بیمار ہے، برسوں سے ایک شخص بیمار پڑا ہوا ہے، بیمار ہے، اچانک اللہ پاک اس کو شفا عطا فرما دے، تو مجھے بتائیے کہ ایک بیمار کو اللہ پاک فوراً شفا عطا فرما دے
صحت عطا فرما دے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، وہ رب کا شکر ادا کرے گا۔ خاندان والے ہوں گے لیکن سب سے زیادہ خوشی اس کو ہوگی۔ تو یہ خوشی وہ ہے جو خود ذات کو فائدہ پہنچاتی ہے، وہ خود ایک شخص جو ہے بہت خوش ہو جاتا ہے۔ ایک خوشی وہ ہوتی ہے، خوشیوں کی قسمیں بتا رہا ہوں میں الگ الگ۔ کچھ خوشیاں وہ ہوتے ہیں کہ جس کے آنے پر خاندان والے بھی خوش ہوتے ہیں گھر والوں کے ساتھ ساتھ۔ ایک خوشی وہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے خود خوش اتنا ہو جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو ایک بیمار صحت سے پوچھے آپ۔ اسی طرح خوشی ایسی ہے کہ سارا ملک خوشیاں مناتا ہے، اس کی وجہ وہ خوشیاں آنے کی وجہ سے جس ملک میں آپ رہتے ہو وہ سارا ملک خوشیاں مناتا ہے، جیسا کہ 15 اگست کی خوشی ہے، یہ سارا ملک مل کر اس کی خوشی مناتا ہے۔ تو کچھ خوشیاں ایسے ہیں، میں آپ کو خوشیوں کی الگ الگ قسمیں بتا رہا ہوں۔ بیٹا سیدھا بیٹھو، اگر آپ کو کمر میں درد ہے تو بیٹھیے آپ بالکل، ورنہ ٹیکا لے کر بیٹھو کہ میری طرف دیکھیں، ادھر کوئی نہ دیکھے، ورنہ کمر میں درد ہوگا ٹیکا لے کر بیٹھیں گے تو ہاں بالکل بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ بلا وجہ ٹیکا لے کے بیٹھنے سے جو ہے نیند لگیں گی، نیند کا جھپکا آئے گا، سستی آئے گی، پھر وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا خوشیوں کی الگ الگ قسمیں میں آسان کر سمجھا رہا ہوں آپ کو تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ پاک کا حکم بھی ہے کہ اللہ کی نعمتیں اور فضل، اللہ کا فضل اس کی نعمتیں مل کر خوشیاں مناؤ۔ تو جائز خوشیاں منانا یہ اچھی چیز ہے، صحت کے لیے، صحتی کے پھول پنار ہے، اس میں باجا نہیں ہے، ڈھول نہیں ہے، کوئی عورت اور مرد کی ملاوٹ خلط ملط نہیں ہے، بالکل اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے دعوت کرنا اچھی چیز ہے۔ اسی طرح اولاد ملتی ہے، اللہ پاک نے اولاد دے دیا تو چھلا چھٹی نہیں، حقیقی کے نام پر یا بسم اللہ کے نام پر ایک دعوت کر دینا، خاندان والوں کو بلا کر کھانا وانا کھلانا، خوشی کا اظہار کرنا اچھی چیز ہے، کیونکہ یہ حکم ہے اللہ کا۔ اگر اللہ کے فضل اور نعمت پر خوشیاں مناؤ، اللہ کا فضل ملنے پر اور نعمتیں ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ اور پھر اللہ کا حکم یہ بھی ہے قرآن پاک میں، جو اللہ کا فضل اور نعمتیں یعنی اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ اب خوشیوں کی میں آپ کو قسمیں بتا رہا ہوں۔ کچھ خوشی ایسی ہوتی ہے جو خاندان والے اس کو مل کر اس خوشی کو مناتے ہیں۔ اب خاندان والے منا رہے، پورا شہر تھوڑا ہی آپ کی خوشی میں آئے گا، خاندان والوں کو خوشی ہوتی ہے۔ کچھ خوشی ایسی ہوتی ہے کہ ایک بندہ خود اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ ایک بیمار سے صحت مل جائے تو سب سے زیادہ خوشی خود کو ہوتی ہے۔ کچھ خوشی ایسی ہوتی ہے جس میں سارا ملک مل کر خوشیاں مناتا ہے، اور کچھ خوشیاں ایسی ہے کہ شہر میں خوشی آ جائے تو شہر والے خوشیاں مناتے ہیں، کوئی گاؤں میں خوشی آ جائے تو گاؤں کے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، کوئی جو ہے ضلع میں خوشی آ جائے تو ضلع والے خوشیاں مناتے ہیں۔ لیکن اسی زمین پر ایک خوشی ایسی تھی، اس زمین پر اسی آسمان کے نیچے ایک خوشی ایسی تھی جس کے آنے پر زمین والے بھی خوشیاں منا رہے تھے۔ صرف شہر یا ملک یا گاؤں والے نہیں، پوری دنیا کے زمین والے، اس کے آنے پر زمین والے بھی خوشیاں منا رہے تھے۔ اب صرف زمین والے نہیں، آسمان میں رہنے والے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے تھے۔ صرف زمین اور آسمان والے نہیں بلکہ جنگلوں میں رہنے والے جانور خوشیاں منا رہے تھے۔ ارے صرف جنگلوں میں رہنے والے جانور نہیں، سمندر میں رہنے والے جانور بھی خوشیاں منا رہے تھے۔ صرف سمندر میں رہنے والے جانور نہیں، پہاڑ خوشیاں منا رہا تھا، جھاڑے خوشیاں منا رہے تھے۔ صرف پہاڑ جھاڑ نہیں بلکہ آسمان میں اڑنے والے پرندے بھی خوشیاں منا رہے تھے۔ صرف آسمان پر اڑنے والے پرندے نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں، ہوش میں رہ کر کہہ رہا ہوں، کچھ جذبے کی بات نہیں، اس خوشی کے آنے پر زمین خوشیاں منا رہی تھی، آسمان خوشیاں منا رہا تھا، زمین پہ رہنے والی ساری مخلوق خوشیاں منا رہے تھے، آسمان پر رہنے والے فرشتے خوشیاں منا رہے تھے، سمندر میں رہنے والے جانور خوشیاں منا رہے تھے، آسمان میں اڑنے والے جانور خوشیاں منا رہے تھے، یہاں تک کہ پہاڑ خوشیاں منا رہا تھا، جھاڑ خوشیاں منا رہے تھے، مشرق میں خوشیاں ہو رہی تھی، مغرب میں خوشیاں ہو رہی تھی، جنوب میں خوشیاں ہو رہی تھی، آفتاب میں خوشیاں ہو رہی تھی، پوری کائنات خوشیاں منا رہی تھی، یہاں تک کہ خود رب کائنات اللہ تعالیٰ بھی اس خوشی منا رہا تھا۔ وہ کون سی خوشی ہے جس خوشی میں خود رب بھی شامل تھا، اس رب تعالیٰ بھی خوشیاں منا رہا تھا، وہ خوشی کوئی اور نہیں، آپ کے اور ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشیاں تھی۔ اللہ پاک بھی اپنے شان کے مطابق خوشی منا رہا، اپنی شان کے مطابق، اپنے
ہم اپنے مخلوق کے برابر نہ دیں، اپنی شان کے مطابق خوشیاں کس طرح منائے؟ کہا جب محبوب پیدا ہوئے اللہ پاک نے حکم دیا ملک الموت کو کہ آج کے دن کسی کی روح نہیں کھینچنا، بولو محبت سے، اور آج کے دن میرا حبیب پیدا ہونے والا ہے، ساری کائنات کو روشن کر دے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ کہ قیامت آ جانے والی ہے، کیا قیامت قیام ہوگی کہ آج کے دن اچانک تو یہ فیصلے کر رہا ہے کہ آج پوری کائنات کو روشن کر دیا جائے اور تاروں میں روشنی بڑھا دیا جائے، چاند میں روشنی بنا دیا جائے، سورج میں روشنی بڑھا دیا جائے اور سارے جنت کو سجایا جائے اور دنیا میں جنت کی جو ہے خوشبو والی ہوا چھوڑی جائے، جنت کی کھڑکیاں کھولے تاکہ خوشبو سارا مہکے اور سارا مکہ کو مہکا دیا جائے۔ جبریل ڈر گئے، کہا یا اللہ کہ قیامت آنے والی ہے، فرمایا نہیں، میرا محبوب کو بھیجنے والا ہو، میرے پیارے کو بھیجنے والا ہو، میرے نبی کو بھیجنے والا ہو۔ اب ساری تاریخ گواہ ہے، جس دن میرے آقا پیدا ہوئے پورے مکہ میں نہیں پوری دنیا میں کسی کا انتقال نہیں ہوا، اور جس دن میرے نبی پیدا ہوئے وہ دن سارے مکے میں جو ہے جن کے گھر میں بیٹے ہوئے اللہ پاک نے سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ جس دن ہم سب کے نبی مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مکے میں سارا پہاڑ، مکے کے سارے پہاڑوں میں جھاڑوں میں خوشیاں مہک رہی تھی، خوشبو مہک رہی تھی، یہاں تک کہ جانوروں کو اللہ پاک نے بولنے کا حکم عطا فرمایا تو ایک جھیڑیے نے ایک بدو کو جو کھیت میں اور جو جنگل میں بکریوں کو چرانے گیا تھا، جب اس نے دیکھا ایک بھیڑیا اس کی بکری کے پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو بچاتا ہے، تو بچانے پر وہ بھیڑیا بول اٹھتا ہے اور بول کر کہتا ہے جو میرے رزق کو تو کیوں روکنا چاہتا ہے؟ تو اس بدو جنگل میں رہنے والے اس کسان کو حیرت ہوئی کہ ایک جانور انسانوں جیسی بات کر رہا ہے، مجھے بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرت ہوئی۔ تو اسی بھیڑیے نے پھر سے کہا کہ میرے بات کرنا پر تجھے تعجب ہو رہا ہے، میرے کہنے پر تجھے تعجب ہو رہا ہے، اس سے بڑی تعجب کی ایک بات بتاؤ کہ مبارکبادی میں تجھے دیتا ہوں، جو آخری نبی کا انتظار ہے وہ نبی مکہ میں پیدا ہو چکا ہے۔ یہ تاریخ میں لکھے گئے ہیں۔ آپ تاریخ ابن کثیر اٹھا کر جو ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ اٹھا کر دیکھے، مدارج نبوہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی اٹھا کر دیکھے، یہ تاریخ میں لکھے گئے ہیں۔ جس دن ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں تو سارا مکہ مہک اٹھا تھا، پہاڑے مہک اٹھے تھے، کھیت جن کے سوکھے تھے وہ اچانک ہرے بھرے ہو چکے تھے، جو بیمار تھے مکے میں اچانک شفا یاب ہو چکے تھے، تو بیماروں کو اللہ پاک نے شفا عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق خوشیاں منائی، یعنی بیماروں کو شفا دے دیا اور سوکھے ہوئے کھیت کو ہرا بھرا کر دیا، سوکھے ہوئے جھاڑ کو ہرا بھرا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق جو ہے خوشیاں منائی، اور ہم اپنے حیثیت کے مطابق اپنے گھروں گلیوں کو سجا کر خوشیاں مناتے ہیں۔ ہاں، سارا کائنات خود رب کائنات بھی، سیدھا بیٹھو بیٹا، ٹھیک ہے لیکن مت بیٹھو، خود رب کائنات بھی جو ہے خوشی منا رہا تھا۔ غور سے سنیں میری باتوں کو، ساری کائنات خوشیاں منا رہی تھی، یہ حدیثوں سے ثابت ہے، میں جذبات میں رہ کے نہیں کہہ رہا ہوں، سارے حدیثوں میں آتا ہے یہ ساری باتیں جو میں نے کہا کہ زمین خوشیاں منا رہی تھی، آسمان خوشیاں منا رہے تھے۔ ہوا ہے، حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے تو سارے آسمان سے تارے جو ہے نا سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اتر آئے۔ حضرت بی بی آمینہ خود کہتی ہے تارے اتنے قریب آ گئے تھے، کیونکہ حضور جب پیدا ہوئے نا، یوں سمجھیے کہ فجر کا وقت جا رہا تھا، صبح کا وقت آ رہا تھا، یعنی حضور مکمل رات میں پیدا نہیں ہوئے۔ اگر حضور آج مکمل رات میں پیدا ہوتے تو صبح دن جو ہے نا مایوس ہو جاتا اور کہتا یا اللہ تیرے محبوب کو دن میں کیوں پیدا نہیں کیا؟ اگر دن میں حضور کو پیدا کیا جاتا تو رات مایوس ہو جاتی، تو یا اللہ کہ تو نے اپنے حبیب کو دن میں پیدا کیا، رات میں کیوں پیدا نہیں کیا؟ تو دن بھی مایوس، کیونکہ مایوسی کا دن نہیں تھا، سب کو خوشیاں دینا تھا، سب کو حبیب کا صدقہ بٹانا تھا، تو اللہ پاک نے وقت بھی ایسا وقت، ٹائم بھی ایسا ٹائم مقرر کیا جس کو صبح صادق کا وقت کہتے ہیں، جس میں رات جاری ہوتی ہے، دن آ رہا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے آقا دنیا میں تشریف لے کر آتے ہیں۔
تو رات کو اللہ پاک نے خوش کیا، دن کو بھی اللہ پاک نے خوش کیا، یہاں تک کہ تارے جو ہے جب زمین بی بی آمینہ کہتی ہے کہ تارے اتنے قریب آ گئے تھے، اگر میں ہاتھ اٹھاتی تو تاروں کو لگ جاتا، لیکن یہ تارے زمین پر آئے کیوں ہے؟ خود ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا وہ میرے نبی حضور کا صدقہ لینے کے لیے آ رہے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنے اس شعر میں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ تو چاند میں روشنی بڑھ گئی، تاروں میں روشنی بڑھ گئی، تو لہذا ساری کائنات خوشیاں منا رہے تھے۔ یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، سارے بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ ہاں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ایسا تھا جو ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہا تھا۔ ہاں ساری کائنات آپ کچھ دیکھیں، زمین خوشیاں منائے، آسمان خوشیاں منائے، پوری کائنات خوشیاں منائے، لیکن ایک تھا تو جو رو رہا تھا، اور اس کا رونا آپ کہیں گے یا اللہ یہ کون تھا مولانا جو اللہ تک خوشی منا رہا تھا لیکن یہ کیوں رو رہا تھا؟ اس رونے والا کوئی اور نہیں، ابلیس تھا، شیطان اور ملعون تھا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو آج بھی میلاد کو جب ہم مناتے ہیں، اپنے گھروں کو اپنی حیثیت کے مطابق سجاتے ہیں، اپنے گلیوں کو خمخمے لگا کر لائٹنگ لگا کر سجاتے ہیں، جھنڈے لگا کر سجاتے ہیں، تو آج بھی اسی ابلیس کے پیروکار شیطان اور خبیث ذہن رکھنے والے جو نبی پاک کا نام تو لیتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دلی دشمنی ان کو اتنی ہے، نبی کے ذکر سے دلی دشمنی ان کو اتنی ہے کہ ان کو لائٹ لگانے پر چڑ پیدا ہوتی ہے، ان کو خمخمے لگانے پر چڑ پیدا ہوتی ہے، ان کو گلیاں سجانے پر چڑ پیدا ہوتی ہے، ان کو جھنڈے لگانے پر چڑ پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا تو آپ پریشان نہ ہو کہ جب میرے آقا دنیا میں آئے تو ساری کائنات خوشیاں منا رہی تھی، لیکن ایک رو رہا تھا جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، آج تک اس کے پیروکار باقی ہے۔ اس دور میں ابلیس رو رہا تھا اور آج بھی رو رہا ہے، اور اس کے شیطان کے ابلیس کے شاگرد جن کو آج کے دور میں بدعقیدہ کہا جاتا ہے، وہابی کہا جاتا ہے، وہ آج بھی رو رہے ہیں، لیکن ساری کائنات خوشیاں منا رہی تھی۔ لہذا کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائے، جب ابلیس رو رہا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے جب ابلیس ایک جگہ بیٹھ کر رو رہا تھا، اس کے چیلے آئے اور آ کر کہا ہمارے آقا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو ابلیس کہنے لگا وہ آخری نبی دنیا میں پیدا ہو چکا ہے، اب لوگوں کو شرک سے بچا کر ایک رب کی عبادت کرانے لگائے گا، لوگوں کے اندر اخلاق پیدا کرے گا، عاجزی پیدا کرے گا، رب کی معرفت دلوائے گا۔ تو اس کے غلاموں نے کہا آقا آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا تم اس کو بھٹکانا شروع کر دو، ان کے غلاموں کو، لیکن جو اخلاص سے ساتھ اللہ اور رسول کو چاہتے دل سے ان کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا، زیادہ نہ رکھے۔ لیکن ابلیس جب رو رہا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس کے قریب گئے اور کہا کہ ساری کائنات خوشیاں منا رہے ہیں اور تو ایک جگہ بیٹھ کر رو رہا۔ حدیثوں سے ثابت ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں کر رہا ہوں، آپ کے اور ہمارے پیارے آقا کی پیدائش کے وقت کی باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب غور کریں، حدیث پاک میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا اے لعنتی، اے بدبخت، ارے ساری کائنات تو خوشیاں منا رہی ہے اور تو ایک جگہ بیٹھ کر رو رہا ہے۔ یہ کہہ کر اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے ایک لات اس کو ایسا ماری کہ یوں سمجھے کہ مشرق میں تھا، یعنی دنیا کے یہ کونے میں تھا، تو مغرب یعنی دنیا کے اس کونے میں جا کر گرا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیا اگر تم نبی کی خوشی مناتے ہو اور کوئی رونے والا آ کر تم سے روئے اور کوئی کہنے والا آ کر تم سے کہے یہ کیوں کر رہے ہو، کیوں فضول پیسہ خرچ کر رہے ہو، کیوں گھروں کو سجا رہے ہو، کیوں لائٹنگ لگا رہے ہو، کیوں محلوں کو سجا رہے ہو، اگر یہ فضول خرچی کر تمہیں چڑھائے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ جس طرح جبرائیل نے لات مار کر وہ ہکالا تھا، اسی
طرح تم بھی لات مار کر اپنے پاس سے ہٹا لو اور نبی کی آمد کی خوشیاں مناتے رہو۔ یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے میرا ٹاپک تھا، ورنہ میرا موضوع آج آپ کو میلاد النبی کی دلیل پر بات کرنا ہے، دلیل پر بات کرنا ہے۔ جیسا ہی میلاد النبی کا یہ مبارک مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹی میں، جہاں آج اکثریت ہندوستان کے بڑے بڑے کالجوں میں جو ہے اکثریت پڑھانے والوں کی، میں بڑے بڑے کالجوں میں مراد جو نام کے مسلمان کالج میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان اکثر کالجوں میں جو ہے نا بڑے بڑے پڑھانے والے میں، ان پڑھانے والوں میں جو ٹیچر ہوتے ہیں، جو لیکچرر ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر وہابی ذہنیت کے رہتے ہیں اور اپنے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ دیکھو میاں جیسا میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے تم لوگ فضول خرچی شروع کر دیتے ہو، لہٰذا تم اپنے جھنڈوں میں پیسے برباد نہ کرو، ہم بھی نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہے، لہٰذا تم کو ہم اچھی وصیت کر رہے ہیں، تم جھنڈے مت لگاؤ، لائٹنگ مت لگاؤ، جتنا پیسہ تم خرچ کر رہے ہو وہ سارا پیسہ کسی غریب کو دے دو، کسی جو ہے اس بچی کی شادی کرا دو جو کئی بچیاں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا یوں وہ ہے نا ذہن ڈال کر نوجوانوں کو نبی کے ذکر سے، نبی کی خوشی منانے سے روکتے ہیں۔ اب یہاں بظاہر یہ بات تو اچھا دکھ رہی ہے، یہ جملہ تو اچھا دکھ رہا ہے کہ ہائے بھائی جھنڈوں میں، لائٹوں میں پیسہ خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ کسی جو ہے غریب کی شادی کر دیا جائے، لیکن جو لیکچر دے رہا نا اس کو کبھی اس کے بیٹے کا ولیمہ آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی اس کی شادی دیکھو یا اس کا ولیمہ دیکھو، جو اتنا عالیشان پہناوے پر خود اپنے بیٹے کا ولیمہ کرتا ہے، جس میں ولیمے میں اتنے قسم کے ڈش ہوتے ہیں، اس ولیمے کی دعوت میں اتنے قسم، بیٹا خود کا جو ہے نا اتنی بھاری کوٹ پینٹ پہنا ہوا ہوتا ہے اور اتنا بڑا شادی خانہ ہوتا ہے، جتنا خرچہ یہ خود کے بیٹے کے ولیمے کرتا ہے نا اتنے خرچے میں 4 سے 5 غریب اور یتیموں کی بچیوں کی شادیاں ہو جائے، غریب اور یتیم بچوں کی شادیاں ہو جائے، تو آپ اگر کوئی کالج میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہے تو آپ ان لیکچر سے کہنا جناب آپ تو اپنے بیٹے کا ولیمہ اتنے دھوم دھام سے کرے، تب آپ کو غریب یاد نہیں آئے، تب آپ کو یتیم یاد نہیں آئے، تب آپ کو بیوائے عورتیں یاد نہیں آئے۔ آج ہم نبی کی خوشیاں منا رہے ہیں تو آج ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے، ہمیں یہ بات ذہن میں کیوں بٹھائی جا رہی ہے، بلکہ یوں کہے کہ شہد میں زہر دیا جا رہا ہے، شہد میں زہر دیا جا رہا ہے، لہٰذا میلاد النبی پر حیثیت کے مطابق خرچ کرنے سے اس مال میں اللہ اضافہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے نبی ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے نبی ہے۔ کئی حدیثوں سے ثابت ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیں آپ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری کائنات، خود اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا، اے حبیب تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ چاند بناتا، نہ تارے بناتا، نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، نہ کائنات کو بناتا۔ محبوب تجھے پیدا کرنا مقصد تھا تو میں نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ تو میں نے کہا جن ساری کائنات جن کے صدقے میں بنی ہے، جن کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہے، وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہمارے نبی ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کو کیا بتا، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے اور ان نعمتوں کا جو بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ ان کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، ان کے ایمان میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو مجھے بتائیے سب سے بڑی نعمت سارے انسانیت کے لیے اور سارے ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی اگر اللہ کی جانب سے کوئی نعمت ہمیں ملی ہے تو ہمارے نبی کی ذات مبارکہ ہے۔ ارے بھائی اللہ کا وعدہ ہے کہ نعمتوں پر مال خرچ کرو میں دوں گا، بولو نا سبحان اللہ۔ تو یہ مال جو ہم نبی کی میلاد پر خرچ کرتے ہیں، جھنڈوں پر، لائٹوں پر، تو یہ تمہارا عقیدہ ہے وہابیوں، تم اپنے پاس رکھ لو کہ تمہارا رونا، تو تم شاگرد ہو ابلیس کے، اس وقت ابلیس روحا تھا، آج تک تم رو رہے ہو، لہٰذا تمہیں رونا مبارک ہو، اور ہم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے مال کو خرچ کریں گے، کیونکہ ہمیں یقین ہے اگر ہم مال خرچ کریں گے تو ہمارے مال میں کمی نہیں، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اور یقین جانیے آج ہمارے پاس ہم محلوں کو بھی سجاتے ہیں، گھروں کو بھی سجاتے ہیں، غریب بچیوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے تمہارے بولنے پر ہم کیوں کریں، ہم تو یہ پہلے سے کرتے ہیں۔ تمہیں چڑ کس بات کے، پہلے یہ بتاؤ تمہیں چڑ کس بات کی ہے؟
تو جب چڑ کس بات کی ہے تو آپ جانتے ہیں، تو کہنے لگے نہیں بھائی نبی نے میلاد نہیں منایا، صحابہ نے میلاد نہیں بنایا، تابعین نے میلاد نہیں بنایا۔ اگر آپ لوگ سچے ہو تو میلاد نبی نے بنایا ہے یہ بتا۔ وہ پرانے اعتراضات جیسا ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، شروع ہو جاتا ہے کہ بتائیے نبی نے میلاد کیا، صحابہ نے میلاد کیا، اور جو ہے بزرگان دین نے میلاد کیا، تم ثابت کرو ہم بھی منائیں گے۔ قرآن میں میلاد کا ذکر ہے، حدیث میں میلاد کا ذکر ہے۔ اصل میں نے کچھ سوچنے لگا جب ہم دلیلیں دیتے ہیں، ثبوت دیتے ہیں کہ میں میلاد کا ذکر قرآن میں بھی ہے، ابھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ، حدیث میں بھی ہے، خود نبی نے میلاد بنایا ہے، صحابہ بھی نے میلاد بنایا ہے۔ لیکن جب یہ جو ہے نا ہم سوال جواب تو دیتے ہیں، لیکن میں اس پر غور کرنے لگا آخر یہ وہابی بدعقیدہ میلاد سے چڑھتے کیوں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ان کو معلوم ہے، ورنہ میلاد پر ثبوت اتنے ہیں، دلیل اتنے ہمارے پاس کہ ہم ان دلیلوں میں ان وہابیوں کو زندہ دفن کر سکتے ہیں۔ ہوش میں کہہ رہا ہوں، جذبات میں نہیں، نہ کوئی لڑائی کی بات کر رہا ہوں، نہ کوئی جھگڑے کی بات کر رہا ہوں، نہ آپ کے اندر اختلافات پیدا کرنے کی بات کر رہا ہوں، جو حق ہے وہ بات سمجھا رہا ہوں، اور یہ حق بات ممبروں پر بولا جائے گا۔ میلاد کا ثبوت قرآن میں بھی ہے، میری طرف دیکھیے کون آ رہا کون جا رہا مت دیکھیے، میلاد کا ثبوت حدیث میں بھی ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا، لہذا میں جو بات بتائیے ان کو دلیل ثبوت پر بحث کرنا نہیں ہے، کچھ وجہ اور ہے، وہ وجہ آپ کو بتاتا ہوں کیوں چڑھتے ہیں وہابی بدعقیدہ میلاد النبی سے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے وجہ یہی بتاتے ہیں کہ نبی نے میلاد نہیں کیا، میں خود بتاؤں گا نبی نے میلاد ہم نے کئی بار اپنی تقریروں میں کیا، 8 سال سے الحمدللہ اس مسجد میں تقریر کر رہا ہوں، تو میں نے کئی بار، ہمارے علماء تو ایسے بھی بڑے بڑے علماء دنیا میں ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، جو 15 سال 20 سال 30 سال 40 سال سے جواب دیتے ہوئے آ رہے ہیں، 40 سال سے تمہیں جواب دیتے ہوئے آ رہے ہیں، اور تمہیں مناظرہ کیا، تم کبھی آئے نہیں سامنے، بس تم تو بھٹکاتے اس کو ہو جو بیچارہ آٹو چلانے والا ہوتا ہے، تم بھٹکاتے اس کو ہو جو بیچارہ موز کی بنڈی ڈھکلنے والا ہوتا ہے، تم بھٹکاتے اس کو ہو جو ہوٹلوں پر چبوتروں پر بیٹھنے والا ہوتا ہے، تم بھٹکاتے اس کو ہو جو نوجوان یوتھ نوجوان ہوتا ہے، ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہوتا ہے، کالج یا جو اسکول میں پڑھ رہا ہوتا ہے، تم ایسے لوگوں کو بھٹکاتے ہو۔ ارے بھائی کبھی تم جو ہے نا کسی عالم سے آ کر ایسا سوال نہیں کرتے، سنی عالم سے، کیوں؟ جس طرح سورج نکلتے ہی اندھیرا غائب ہو جاتا ہے، ایک سنی عالم کو دے کر وہاں بھی غائب ہو جاتا ہے۔ اور آپ کا بھی کام ہے، اگر آپ کے پاس ایسا علم نہیں ہے تو آپ پریشان نہ ہو، یہ کیا بول رہا بھائی نے، نبی نے میلاد میں نہیں بنایا، جھنڈے نہیں لگا، میں آپ پریشان نہ ہو، بلکہ اس کو کہنا ٹھیک ہے میں تو اتنا علم نہیں رکھتا ہوں، لہٰذا میں ابھی مولانا سے پوچھ کر بتاتا ہوں، ایک عالم سے پوچھ کر بتاتا ہوں، جیسے ہی آپ کو اس کو معلوم ہوگا نا یہ آدمی تو عام دکھ رہا دکھنے میں، لیکن اس کا تعلق عالموں سے ہے، اس کا تعلق علماء اہل سنت سے ہے، وہ اپنے ایمان کو بچائیے، اپنے عقیدے کو بچائیے، علماء اہل سنت سے تعلقات رکھے۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے اے لوگوں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو، قرآن میں اللہ کا حکم بھی آپ کے لیے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا، قرآن حکم دے رہا ہے آپ کو، مولویوں مفتیوں سنی علماء سے چڑھو مت، اللہ کا حکم ہے، اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، اللہ خود قرآن میں حکم دے رہا ہے علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھا کرو، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کسی عالم سے صحیح سوال کر کر جواب لے کر اس پر عمل کرے، یہ عالم نہیں اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ذہنوں میں رکھے۔ ہمارے فونوں میں روڈیوں کے تو نمبر رہتے ہیں، ہمارے فونوں میں سود خوروں کے بھی نمبر ہوتے ہیں، ہمارے فونوں میں لیڈروں پہلوانوں کے نمبر ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا، ٹھنڈے دل سے اس بات کو سوچا کہ ہمارے دنوں میں ہمارے فون میں کبھی سنی صحیح العقیدہ عالم کا نمبر کیوں نہیں ہے، تاکہ وہ ہمارا ایمان اور عقیدے کی ان کے ذریعے سے اللہ حفاظت کرے۔ لہٰذا اگر آپ کسی وہابی بدعقیدہ سے آپ سے سوال بھی کر دے تو آپ جواب نہ دے، کہا ٹھہرو ابھی مولانا سے جو ہے میں جواب دے کر آپ بولتا ہوں، تو جیسا اس کو معلوم ہوتا نا ارے اس کا تعلق مولوی لوگوں سے سنی عالموں سے ہے، وہ فوراً ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ تجربہ ہے، یہ تجربے کی بات ہے، حقیقی بات ہے، وہ فوراً ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، ہمارے ساتھ اٹھنے والے بچوں کے ساتھ جب لوگوں نے فضول سوالات کیے وہابیوں نے آ کر، اب ہم درگاہ میں رہنے والوں کو تو اکثر لوگ جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں درگاہ میں
کہ یہ لوگ مرید ہے، وہ درگاہ میں بیٹھنے والے بابا صوفی بابا کو کچھ معلومات نہیں ہوتے، اور کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا صوفی بابا بولے تو آج کل وہ ڈھونگیوں کو دیکھ لیا ہے نا، وہ لوگ گانجا پیتے ہیں، وہ لمبے لمبے بال یہاں تک رکھ لیے، 10 انگوٹھیاں پہن لے، اتنے بڑے کپڑے یا کوئلے لگا لیے، اور بولے بابا تو بابا کو نہیں دیں گا تو تو مر جائے گا شام تک۔ تو یہ آج کل ڈر کا معاملہ چل رہا ہے، تو آج کل درگاہ میں وہ تو یہی لوگ سمجھتے ہیں ان سے تعلق ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک جاہلوں کو ولی نہیں بناتا، ذہن میں رکھے آپ، پہچانے، اللہ جاہلوں کو ولی نہیں بناتا، اللہ اپنے ان کو ولایت دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنا قرب اگر کسی کو دینا بھی چاہتا ہے، اپنے قریب بھی کرنا چاہتا ہے، اگر وہ جاہل ہے تو پہلے اس کو اللہ عالم بنا دیتا ہے، ذریعے ایسے بناتا ہے۔ اس میں کئی ٹاپک انشاءاللہ آنے والے جمعرات کو حضرت کا سالانہ عرس شریف ہے، میں تب بیان کروں گا۔ عرس شریف میں انشاءاللہ فضائل اولیاء میں بتاؤں گا کہ اللہ جاہلوں کو ولایت نہیں دیتا، اگر کسی ان پڑھ آدمی کو اللہ اپنے قریب بھی کرنا چاہتا ہے تو غیب سے ان کے سینوں میں علم عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا عالم لوگوں سے، اب درگاہ میں وہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوا اکثر کہ بھائی درگاہ میں ان کے صاحب رہتے تو وہ تو سب یہ ذہن چلا گیا، لیکن معلوم ہوا عالم ہے، عالم ہے تو ڈر گئے، بولے نہیں یہاں کچھ معاملہ کچھ اور ہے، لہٰذا عالموں سے اپنی صحبت رکھا کرو، تو لہٰذا آپ کا ایمان بھی بچے گا، کیونکہ سب سے بڑی دولت جو آپ بینک میں یا تجوری میں رکھتے ہو وہ نہیں ہے، سب سے بڑی دولت ایمان اور عقیدے کی دولت ہے۔ آج جہاں مال کے لٹیرے چوروں سے بچنے کے لیے، ڈاکوؤں کے بچنے کے لیے اپنے مال کو آپ تجوری میں یا بینک میں لاکر میں رکھاتے ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن اسی طرح اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے کسی سنی صحیح العقیدہ عالم کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ کا حکم بھی قرآن پاک میں آیا ہے، وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہا کرو، سچوں کے ساتھ رہا کرو، تو لہٰذا آپ کو ڈر کر بھگا دیں گے۔ لہٰذا وہابی آج کے دور میں یہ جیسا میلاد النبی کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو فیس بک پر واٹس ایپ پر ایک میسج گشت کرتا ہے کہ میلاد نبی نے نہیں کی، میلاد صحابہ نے نہیں کی، میلاد جو ہے نا کوئی بھی نہیں کی، تم لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، لہٰذا اس کا جواب کئی سال سے ہم دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کسی جو عالم 40 سال سے، ایسے بھی ہمارے علماء زندہ ہے، دعا کرے اللہ علماء اہل سنت کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک عالم کا انتقال سارے عالم کا انتقال ہوتا ہے، یعنی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے ایک عالم جب دنیا سے جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اٹھا لے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ قیامت کیا بھائی، اس کی نشانی اللہ کے رسول نے بیان فرمایا نا، تو ان نشانیوں میں، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عالم یعنی علم اٹھا لیا جائے گا۔ علماء نے کہا علم اٹھایا جائے گا مطلب کیا کتابیں جو علم سے بھری ہوئی ہے وہ خود بخود مل جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بڑے بڑے عالم ہیں وہ اچانک انتقال کرتے جائیں گے۔ ایسا ہو بھی رہا ہے، بڑے بڑے علماء جن کو میں بھی جانتا تھا وہ گئے 100 سال تھے لیکن یہ سال نہیں رہے، لہٰذا ان علماء کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر لمبی رکھے اور ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، جو علماء اہل سنت ہے ان کے ذریعے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ علماء جواب دیتے ہوئے آ رہے اس کا جواب، لیکن پھر بھی میں بتاؤں اصل بنیادی وجہ، نوجوان بچے بھی ہیں، بوڑھے، ذرا ذہنوں کو فرش رکھ کر نبی کا ذکر سن پڑے گا، آپ تھوڑی دیر توجہ کریں اور اپنے آپ کو ڈانٹے، اپنے اندر خود کو ڈانٹے۔ یار تو فونوں میں 4 گھنٹے بیٹھ جاتا، ریڈیو کے ساتھ، پہلوانوں کے ساتھ، ہوٹلوں میں کئی گھنٹے بیٹھ جاتا ہے، تب تو تجھے سستی نہیں آتی، تب تو تجھے بے چینی نہیں ہوتی۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھا تو بے چین کیوں ہو رہا؟ اپنے آپ سے تانا نا، خود سے سوال کرے، اللہ کے گھر میں بیٹھا تو بے چین کیوں ہو رہا ہے؟ پھر آپ یہ دیکھیں، آدمی جو ہے نا، آدمی کی فطرت ہے، فائدے والا کام وہ کرتا ہے، فائدے والا کام وہ کرتا ہے۔ روڈیوں سے اس لیے ملتے کچھ ہمارا فائدہ ہو جائے، پہلوانوں سے اس لیے مل رہے کچھ ہمارا فائدہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں دیکھیں وہ تو چھوڑے، آپ میں آپ کو دے رہا ہوں، فائدے والا کام ہے نا تو مسجد میں بیٹھنا بھی آپ کے لیے فائدے والا کام ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بیٹھنا بھی فائدے والا کام ہے۔ بولے مولانا وہ کیا؟ کہ ہم تو نماز تو نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو ذکر تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، بس آپ تقریر کر رہے ہیں، ہم بیان سن رہے ہیں، ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو آپ سنیں، حدیث پاک میں آتا ہے مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ آپ کا یہاں آنا، مسجد میں بیٹھنا نماز کے انتظار میں، پھر تقریریں سننے سے ایمان اور عقیدہ فائدہ ہے،
آج جو لوگ جمعہ میں گھنٹوں گھنٹوں روڈوں پر ہوٹلوں پر بیٹھ کر آخری خطبے کے وقت دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آپ شکر ادا کریں، اللہ ان کو بھی نہیں توفیق دے، لیکن آپ شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں وقت سے پہلے تیرے گھر میں لا کر بٹھا دیا ہے۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں وقت پر آ کر بیٹھ گیا نہیں، آپ کو بلایا گیا مسجد میں آنے، آپ آئے ہیں، لہٰذا انتظار میں بیٹھے۔ اب میں جو بات کہنا جا رہا ہوں، وہابیوں کو ہر سال ہم جواب دے کر تھک گئے، لیکن وہ کہاوت ذرا مشہور ہے نا کہ کتے کی دھن ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہوتی ہے، کتنا بھی اس کو آپ سیدھی کرنے کی کوشش کرے لیکن وہ سیدھے نہیں ہوتے، پورا زور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے میلاد النبی کا مہینہ آتے ہی۔ اب دیکھ لیے بچے ذرا ہوشیار ہو گئے، الحمدللہ سنی بچے ذرا ہوشیار ہو گئے، اگر کوئی بھی محلے میں گلی میں آ کر سیدھا بولا نا، ارے میاں یہ لیٹا کئی کو لگا رہے، تو سنی بچہ انہوں وہ تو نہیں ہو گئے، پہچان لینا ہوں، ان لوگ کو بھی سمجھ میں آ گئی یہ بات ہے نا۔ کیوں آپ دیکھیں اگر ایک سنت پہ آپ غور، اور یہ بھی ہنسے مسکرائے لیکن بات بھی سمجھے، میں آپ کو ایک میسج دے رہا ہوں، آپ غور کریں، کبھی اس بات پر آپ نے غور کیا کہ ہمارا سنی کا بچہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن سنی عالم کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، لیکن ان کو دیکھتا ہے، دیکھتے ہی پہچان کے کہتا ہے یہ تو وہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چہروں پر نور نہیں، برسوں نماز پڑھتے، پیشانی پہ نماز کا گھٹا بھی آ جاتا ہے لیکن پھر بھی چہرے وراٹ ہے نا، ضرورت سے زیادہ اونچا پیجامہ، یوں سمجھ میں آئے کہ چھوٹے بھائی کا پیجامہ بڑے بھائی کا کرتا پہن کر آ گیا، تو لہٰذا چہروں سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور ایک سنی ہے، اللہ سب کو داڑیاں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، داڑھی رکھنا ایک موڈ کے مطابق واجب ہے، ضروری ہے، صرف یہ مولویوں کے لیے نہیں ہے یا کسی امام یا مؤذن کے لیے نہیں ہے، ہر سنی صحیح العقیدہ ہر عاشقان رسول کے لیے ضروری ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر کسی کے چہرے پر داڑھی بھی نہ ہو اگر سنی لیکن چہرے پر نور ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے نور والے آقا کو نور مانتا ہے۔ اب غور کریں، اتنے سوالات کے ہم جواب دے کر تھک گئے ان کو، پھر جیسا ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے پھر سے وہی شروع، میلاد کہاں ثابت ہے بتاؤ، ارے بھائی کتنے بار جواب دے دیا تمہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہوا، حدیث میں کہاں لکھا ہے، کتنے بار جواب دے دیا۔ اب میں غور کرنے لگا آخر ان کو چڑ کیوں ہے، وجہ کیا ہے چڑنے کی، میلاد سے جھنڈے لگانے سے کیوں چڑ ہے، لیٹوں سے کیوں چڑ ہے، جلوس، ہاں جلوس میں جو غیر شرعی حرکت ہو رہی ہے، جو نوجوان بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں امید کرتا ہوں آپ تو ایسے نہیں ہوں گے، لیکن آپ اپنے دوستوں میں خود میں یہ پیغام پھیلائے کہ میلاد النبی کا جلوس میں خدا کے واسطے جو ڈی جے نہ لگائے، بولے سمجھ کر انشاءاللہ 1 روپیہ آپ کسی کو تعاون نہیں کرے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈی جے لگایا جا رہا ہے، میوزک لگایا جا رہا ہے، ہاں ڈبے لگا کر نعت پڑھی جا رہی ہو تو الگ بات، لیکن وہ نعت میں قوالی میں بھی میوزک لگا کر ناچ رہے، خدا کے واسطے یہ نبی کا نام کا جلوس ہے، نبی کے نام کا جلوس ہے میلاد النبی۔ اور یاد رکھو ایک بات ذہن میں بٹھا لو، میں ان کو اندر بیٹھو لے باہر جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹا، کھڑو میں نے تو باہر جاؤ، اب غور نبی کے نام کا جلوس ہو اور وہاں ناچنا ہو، وہاں کودنا ہو، چاہے قوالی لگا کر ناچ رہے ہو، چاہے ڈی جے میں نعت لگا کر ماشاء اللہ ناچ رہے ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ کر ڈھیل دے سکتا ہے کہ چلو آج نکل سن جائیں گے، لیکن نبی کی شان میں بے ادبی اور نبی کے نام پر اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اللہ ان کو جلدی معاف نہیں، اسی وقت اس کی پکڑ کرتا۔ میں نے دیکھا تباہ اور برباد وہ شخص ہو جاتا ہے جو نبی کا نام لے کر جو ہے اس طرح کے فحش کامہ کرتا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ یہ نیت کریں، جلوسوں میں نبی کے نام کا جلوس ہم کیوں نکالتے ہیں میں آگے بتاؤں گا، بس یوں سمجھے نبی کی تعظیم اور عزت کے لیے نکالتے ہیں، نبی کی تعظیم اور عزت کے لیے نکالتے ہیں، تو جلوس میں ناچنا نہیں ہوگا، جلوس میں کودنا نہیں ہوگا، بلکہ جلوس میں نعرے لگیں گے تو حضور کی محبت کے نعرے لگیں گے، جلوس میں نعت پڑھا جائے گا، درود پڑھا جائے گا، اور بالکل ادب کے ساتھ نیچے منڈی کرتے ہوئے بالکل تعظیم کے ساتھ جو جلوس نکالتا ہے اللہ پاک ان جلوسوں پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ناچنا کودنے سے ہمارا اہل سنت و جماعت کے کسی عالم نے کبھی یہ نہیں کہا معاذ اللہ کہ آپ ناچو کودو جلوسوں میں، تو وہاں بھی تانا دیتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ لائٹ لگا رہے ہو، جھنڈے لگا رہے ہو، جلوسوں میں ناچ رہے ہو، کود رہے ہو، تو آپ کہنا دیکھو بھائی اگر جائز چیزوں میں ناجائز چیز مل جائے
تو جو ناجائز ہے اس کو ناجائز بولو، لیکن جو جائز چیز ہے وہ جائز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر مسجد میں کتا آ جائے تو کتے کو ہکالیں گے یا مسجد گرائیں گے؟ کتے کو ہکالا جائے گا نا۔ تو اسی طرح جلوس میں غیر غلط کام ہو جائے تو جلوس کو غلط نہ بدلو، جو غلط چیز ہے اس کو باہر نکالو، اس کو غلط چیزوں کو باہر نکالو۔ غرض میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ میں دلائل پر آپ کو بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ذہن بناتے ہوئے اور زیادہ انشاءاللہ، کیونکہ وقت بہت کم ہو گیا ہے سر کا، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جلدی اپنے وقت سے پہلے میں اپنے بیان کو ختم کروں۔ اب غور کریں آپ، وہابیوں کو جواب دینے کے بعد بھی ہر سال ہم جواب دے رہے ہیں کہ میلاد کرنا حدیث سے، قرآن سے، سب سال، لیکن پھر بھی ان کو ہر سال آئے یہ واٹس ایپ پہ میسج چھوڑ دیے۔ اب ایک نوجوان بچہ جس کو پڑھنا کہاں لکھا پاؤں گا، یہ پریشان ہو رہا ہے انہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کا جواب تو ہے، لیکن ان کو چڑ کس بات کی ہے؟ آپ سمجھیں کہ جھنڈے لگانے چڑھتے ہیں؟ نہیں، اصل میں میلاد النبی میں ان کو جو چڑ پیدا ہے وہ ہمارے اہل سنت کے علماء بتاتے ہیں وہ 3 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو علماء اہل سنت کہتے ہیں یہ ماننا ہے، اور وہ تینوں چیزیں وہاں بھی نہیں مانتے۔ اور وہ تینوں چیز کیا میں بھی بتاؤں گا، وہ تینوں چیز جو ہے ہم میلاد النبی کے مہینے میں علماء اہل سنت لوگوں کو بتاتے۔ اب وہ 3 چیزوں سے کو چڑ ہے اور وہ چاہتے کہ لوگ کو یہ معلوم نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے، لہٰذا وہ تینوں چیز کے بارے میں اگر یہ جواب اٹھائیں گے تو سنی علماء کے پاس اتنا دلائل ہے، ان کو زندہ ان دلیلوں میں گاڑ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کہیں گے مولانا وہ 3 چیز کیا ہے جو میلاد میں بیان کیا جاتا ہے، اور وہابیوں کو ان 3 چیزوں سے چڑ ہے، اور ڈائریکٹ ان 3 چیزوں کا وہ نام نہیں لیتے، ڈائریکٹ یہ 3 چیزوں کا نام نہیں لیتے۔ اگر 3 چیزوں کا نام لے کر روکیں گے تو ایک سنی بچہ ہی مار کر بھگائے گا، چل نکل یہاں سے بول کر، لہٰذا ڈائریکٹ نام نہیں لیتے۔ اب ڈائریکٹ میلاد کو کرے، میلاد کرنا شرک ہے، میلاد کرنا بدعت ہے، میلاد کرنا حرام ہے، لہٰذا اب وہ 3 چیزیں کیا ہے جو ہم مانتے ہیں، اور مانتے ہم نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ایجاد ہم نہیں کرتے، ایجاد تو اللہ کرتا ہے، ہم تو اس کو مانتے اور لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو ہم نے نہیں پیدا کیا، وہ کیا ہے بتائے؟ پہلی چیز ہمارے نبی اللہ کے نور سے بنے، بولے محبت سے سبحان اللہ، نور سے بنے اللہ کے، اور وہاں بھی اس بات کو نہیں مانتا۔ اب نہیں مانتا تو ڈائریکٹ انکار بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کی آیتیں اتنے ہیں۔ وہ آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ جو چراغ کا دن ہوگا، عرس کا دن ہوگا، میں بتاؤں گا۔ لہٰذا ایک ہمارے نبی اللہ کے نور سے بنے، اس پر ثبوت ہے، قرآن کی آیتیں بھی ہے اور حدیث بھی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بہترین خاندان میں پیدا فرمایا ہے، اور حضور کے والدین جنتی ہے۔ حضور کے والدین کیا ہے؟ سو مل کر، حضور کے والدین کیا ہے؟ لیکن آج کا وہابی کہتا ہے معاذ اللہ کہ حضور کے والدین مشرک تھے، کافر تھے، اور یہاں تک کہ آج کی موجودہ سعودی گورنمنٹ جو ہے، جو اپنے دعا کرے کہ اللہ جلد سے جلد وہاں سنیوں والے جو ہے حکومت عطا فرمائے، ورنہ آپ دیکھ لے آج جو ہے مکہ اور مدینہ پہ کیا کیا حرکتیں کی جا رہی ہے، ڈانس ہو رہا ہے، پب کھولے جا رہے ہیں، بڑے بڑے ہیروز کو بلایا جا رہا ہے مکہ، اور جو ان کے سعودی میں رہنے والا ایک عبدالاسد صاحب جو تھے نا، انہوں آواز اٹھائے تھے، ابھی جو موجودہ سعودی کا جو بادشاہ ہے محمد بن سلمان اس کا نام ہے، انہوں نے آواز اٹھا کر کہا یہ تم کیا کر رہے ہو مکہ میں، مکہ جیسی زمین پر تم پمپ کھول رہے ہو، یعنی پمپ جو ناچنے کودنے کا ڈسکو وہ کھول رہے ہو۔ جب آواز اٹھائی غلط کاموں پر تو ان کو جو ہے قید میں ڈالا گیا، 20 سال کی سزا۔ میں یہ آج کے نہیں، ابھی 8-10 دن پہلے آپ پیپر اٹھا کر دیکھ لیجیے، نیوز چھپی ہے، جو ہے میڈیا میں آئی ہے، تو جو اس کے خلاف آواز اٹھا رہے وہ کیا غلط بتا رہے تھے مجھے بتایا، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ مکہ میں شراب کو عام نہ کر، مکہ میں بتوں کی عبادت کو عام نہ کر، مکہ میں جو ہے ناچنا کودنا، عورتوں کا مردوں کا ایک اسٹیج پر ناچنا کودنا ڈانس کرنا یہ اسلام میں حرام ہے۔
تو لہٰذا یہی تو بات بتا رہے تھے میوزک حرام ہے تو ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ لہٰذا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے آقا علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے، لہٰذا یہی گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ کے جو بادشاہ تھا حضور کے والدین کی خبر کو یہ کہہ کر بلڈوزر چلایا کہ یہ مشرکوں کی خبریں ہیں معاذ اللہ۔ تو وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے والدین معاذ اللہ کافر ہے، اور اہل سنت و جماعت میلاد النبی میں بتاتے ہیں دلائل کے ساتھ کہ حضور کے والدین کافر نہیں جنتی ہے۔ یہ دو چیزیں کہ حضور اللہ کے نور سے بنے، دوسری چیز کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین جنتی ہے، بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ اور ان بات کا، اور تیسری چیز کیا جو وہابیوں کو چل ہے وہ کیا ہے کہ جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے، ناک بریرہ پیدا ہوئے۔ جب حضور پیدا ہوئے کسریٰ کے جو محل تھا، محل کے 14 کنگورے خود بخود نیچے گر گئے، اور اس محل کے 14 کنگورے گرے، اور جو 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، اور کسریٰ کے لوگ 1000 سال سے اس آگ کو بجھنے نہیں دیے تھے، 1000 سال سے لگاتار وہ آگ جل رہی تھی، آگ کی وہ عبادت کرتے تھے۔ لیکن جب میرے آقا پیدا ہوئے 1000 سال سے جلنے والی آگ اچانک بجھ گئی، اور جو کعبے کے اندر بت تھے وہ نیچے گر گئے، اور سیدہ بی بی آمینہ کے گھر کی طرف دیکھ کر کہنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب ہمارے نبی پیدا ہوئے یہ ہوا، یعنی ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، جب ہم بتاتے نا تو ان کو نبی کی عظمت یوں کہتے یار تم نبی کی تعریف ہم بھی کرتے ہیں لیکن تم خوب نبی کی تعریف کر کر نبی کو تو معاذ اللہ خدا ہی بنا دیتے ہو، خدا بنا دیتے ہو۔ ہم نے کہا تمہیں نبی کی تعریف سے چڑھ ہے، یہ 3 باتوں سے ان کو ایسی چڑھ ہے۔ اب ان تینوں باتوں کے ثبوت قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ہے، بولے وہاں پر سبحان اللہ۔ نبی اللہ کے نور سے بنے یہ بھی ثبوت ہے، نبی جو ہے نبی کے والدین جنتی ہے یہ بھی ثبوت ہے، اور نبی جب پیدا ہوئے تو یہ واقعات ہوئے یہ بھی ثبوت ہے، اور یہ تینوں باتوں سے وہاں بھی بدعقیدہ چڑھتے ہیں۔ اب لہذا ڈائریکٹ تو انکار نہیں کر سکتے، ڈائریکٹ تو انکار نہیں کر سکتے، لہذا بدلن میلاد کرنا بدعت ہے بس۔ اب ڈائریکٹ جب یہ بولنے لگے تو بچے ہمارے ہوشیار ہو گئے الحمدللہ، سنیوں کے بچے پہچاننے لگے ان کو، تو جب ہوشیار ہو گئے علماء نے ان کو جگا کر کہا کہ بچوں ہوشیار ہو، سب ثبوت ہمارے پاس ہے۔ ہاں ہم میلاد میں جو غیر شرعی حرکت ہو ہم اس کی تائید نہیں کر رہے، جو جائز کام ہے وہ سب جائز ہے۔ اب غور کریں ہم بچوں کو ہوشیار کیا نا تو اب ایک بات کہتے ہیں نہیں بھائی میں بھی نبی سے محبت کرتا ہوں، نبی سے میلاد پر، لیکن میں قرآن میں ڈھونڈا میلاد ملا نہیں، میں مناؤں کیوں؟ حدیث اب بچے سیدھے سادے بچوں کو ذہن میں قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے تو میں کیوں مناؤں؟ صاحب ہمارے پاس ایک آٹو والا ہے جو آج کی دور میں جو نا آٹو چلاتا تھا، بات حقیقت ہے، میں کسی کو چلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں نہ دشمنی کی بات، جو بات ہے حقیقت آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ آٹو چلاتا تھا، اچانک وہ مل گیا اہل حدیثوں میں، اب یہاں تک ضرورت سے زیادہ داڑھی رکھ لیا، کوٹ پینٹ پہن کر وہ نامپلی پبلک گارڈن پر جو بڑا سا ہال ہے وہ ہر تھوڑے دن وہ ہال بک کراتا، اس بک کرا کے وہاں پر پڑھے لکھوں کو بلا کر بتاتا دیکھو، اور اس کو عمران برو کہتے لوگ، میں نام لے کر زیادہ ہیلپ نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ کو بھی، وہ اپنے آپ کو دیکھو قرآن کی آیت پڑھ کر آیت پڑھتا پارا فلا آیت، ارے بھائی فلا آیت میں یہ بیان کرتے کرتے اس نے حیدرآباد میں بیان کیا تھا کئی سال پہلے، آج بھی جیسا یہ میلاد کا مہینہ آتا ہے اس کا بیان شروع کر دیتے۔ ماڈرن بچے ہیں نا، کوٹ پینٹ ٹائی پہن کر یہودیوں کا لباس پہن کر تو بیان کر رہا، پہلے تو اس پر کوئی بولا تبلیغ کی ضرورت تو خود اس پر ہی ہے کہ ٹائی والا لگا کر لباس پہن کر تو تقریریں کر رہا ہے، لہٰذا بچوں کو تو ذہن ماڈل بن گیا ہے تو انگلش میں تھوڑی انگلش سیکھ لیا، تو وہ کہنے لگا کہ اگر قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کہے گا جو جو میلاد کرتے تھے وہ ہاتھ اٹھائے، تو یہ کہہ رہا کون؟ وہابی کہہ رہا جو جو میلاد کرتے تھے وہ ہاتھ اٹھائے، تو نبی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ابو بکر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، عمر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، عثمان ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، مولا علی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، صحابہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، لہذا قرآن میں حدیث میں کئی میلاد کرنا نہیں ہے۔ پتہ نہیں حیدرآباد کے لوگوں کو کیا ہو گیا، جیسا میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے اپنے گلیوں گھروں کو سجانا شروع کر دیتے ہیں، جلوس نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا عمران صاحب تم تو ہر بات حدیث سے کہتے نا، حدیث میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، حدیث میں قرآن میں یہ ہے، ابھی تم جو یہ بات کہہ رہے ہو نا کہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا میلاد کون کون کریں گے، پہلے یہ بتاؤ
یہ کس نے آپ کو کہا کس حدیث میں کہ اللہ ایسا پوچھے گا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. پہلے ان سے سوال کرو. یہ بولتے نا ہر بات حدیث میں ہے تو بتاؤ، بخاری میں ہے تو بتاؤ، قرآن میں ہے تو بتاؤ. پہلے آپ یہ بتائیے کہ جناب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے اللہ یہ پوچھے گا؟ کہ میلاد کون کون کرتے تھے ہاتھ اٹھاؤ کہ یہ پوچھے گا. تو اس کا سوال کا جواب تم نہیں دے سکو، کوئی حدیث میں ایسا لکھا ہوا نہیں. تم یہ کہہ رہا ہو اور تم یہ کہنا کہ بدعت ہے، حرام ہے، اور ہر بدعت گمراہی کو لے جاتی ہے. میں نے کہا سنو بھائی کہ بدعت کا صحیح مطلب بچوں کو بتاؤ، صحیح مفہوم لوگوں کو بتاؤ. نوجوان بوڑھے آج بیٹھے ہوئے دین سمجھنا چاہتے ہیں، لہذا تمہیں چڑ ہے کیوں؟ اب انہیں میلاد میں نے قرآن میں دیکھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. ایک وہابی سے میں نے پوچھا کہ جناب ذرا آپ بتائیے میلاد کہتے کس کو ہے؟ بولو نا سبحان اللہ. بولے قرآن میں ملا، میلاد ڈھونڈا نہیں ملا، حدیث میں ڈھونڈا نہیں ملا. میں نے کہا چلا ٹھیک ہے بھائی، آپ سے کوئی آ کر پوچھے میلاد منانا نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے تو آپ اس کو یہ کہنا کہ دیکھو ارے بھائی، اور ایک میں آپ کو ایک اصول بتا دیتا ہوں، اسلامی اصول. دیکھیں میری طرف دیکھیں، بڑی مہربانی، آپ میری طرف سے کون آ رہا کون جا رہا اس پہ توجہ نہ دے، تھوڑا قریب آ گیا. ایک بنیادی اصول میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں. وہ کیا ہے کہ اگر کوئی آ کر آپ سے یہ سوال کرے کہ میلاد کرنا قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے تو یہ پہلے اس کا سوال کرنا ہی غلط. کیوں غلط ہے؟ کہ بھئی اس کا جواب ہم کیوں دیں؟ ہمارے نزدیک اس کا ثبوت ہے، اسی لیے تو ہم میلاد منا رہے ہیں. ہمارے نزدیک میلاد کا ثبوت قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، اس لیے تو ہم میلاد منا رہے ہیں. تمہارے نزدیک تم کہتے ہیں یہ غلط ہے، تو ہر چیز کے ثبوت اور غلط ہونے کی دلیل ہونا چاہیے. ہمارے پاس اس کی ثبوت کہ اس کا دلیل ہے تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے. اب تو بتا کہ کس بنیاد پر کہہ رہا کہ میلاد کرنا غلط ہے؟ ثبوت تو دے، ہم کیوں دے؟ تو بتا ہمیں ایک حدیث جس میں یہ لکھا ہو کہ میلاد کرنا حرام ہے، جس میں یہ بتا گیا ہو کہ میلاد، تو پورا قرآن اٹھا کر دیکھے گا کہیں پر بھی اس کو دلیل نہیں ملے گی. اب میں نے کہا بھائی میلاد کا چلو ٹھیک ہے، سیدھا ہمارا سوال ہے میلاد کا معنی کیا بتا. اور وہ سر کھجاتے بولا ہاں میلاد بولتے پیدائش کو. اچھا پیدائش کو میلاد کہتے ہیں؟ بولے ہاں میلاد پیدائش کو کہتے ہیں. لیکن میں نے قرآن میں ڈھونڈا ملا نہیں. میں نے کہا قرآن میں پورا ڈھونڈا ملا نہیں. میں نے کہا کیا قرآن میں یہ ذکر یہ آیت سورہ مریم میں نہیں ملی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قول اللہ سورہ مریم میں ذکر کر رہا ہے اور یحییٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ جس دن میں پیدا ہوا، بولو نا سبحان اللہ، جس دن میں پیدا ہوا اس پر سلامتی ہو، اور جس دن میں دنیا سے جاؤں گا اس پر سلامتی ہو. میں نے کہا نبیوں کی ولادت کا ذکر، زکریا علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں، یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں. میں نے کہا جب یہ نبی پاک، کیونکہ ہمارے نبی سارے نبیوں کے اعلیٰ، سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ والا، تو ہمارے نبی سے جو چھوٹے نبیاں ہیں ان کی ولادت کا ذکر قرآن میں ہے. وہ جب جائز تھا تبھی تو قرآن میں ذکر آیا، وہ جائز تھا تبھی تو قرآن میں ذکر آیا. تو جب چھوٹے نبیوں کا ذکر ولادت کا قرآن میں آیا گیا تو میرے آقا تو یوں ہی سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے، تو ان کی ولادت کا ذکر کرنا کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ ایک بات. اب اچھا آپ دیکھیں میلاد کہتے ہیں پیدائش کو میلاد. اب حدیث میں نہیں ملا، قرآن جب بتایا میں نے حدیث میں تجھے نہیں ملا. میں نے کہا صحیح مسلم کی حدیث اٹھا، بولے نا محبت سے سبحان اللہ. صحیح مسلم میں حدیث پاک نہیں دیکھا تم نے؟ بولے کون سی حدیث؟ جب ہر پیر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کو توجہ کرے خدا کے واسطے کہ بعض جملہ بٹھائے ذہنوں میں اور اپنے ایمان اور عقیدے کو تعظیم عزت سے کرے. بولے ہر پیر کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے روزہ رکھتے تھے. کسی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں پیر کو روزہ رکھتا ہی اس لیے ہوں کہ آج کے دن میں پیدا ہوا تھا. حضور تو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے لیکن ہر پیر کا روزہ رہتے تھے. 12 ربیع الاول کا دن اور پیر کا دن تھا اس لیے ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں. لہٰذا ہر پیر کو روزہ رکھ کر حضور نے اپنی میلاد کر بتایا.
اچھا ہم یہ حدیث سناتے ہیں نا تو وہ کہتا اچھا بھائی ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا میلاد النبی کے میلے پر جھنڈے مت لگاؤ۔ بولے کیوں؟ بھائی تم نے حدیث ابھی پڑھ کے سنائے نا کہ حضور روزہ رکھتے تھے، تم روزہ رکھو خالی، یہ جھنڈے کیوں لگا رہے، یہ لائٹا کیوں لگا رہے؟ میں نے کہا سنو یہ بھی حدیث میں ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے کر آئے، غور سے سنیں اس بات کو، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو 3 جھنڈے دیا، اور یہ حدیث پاک کو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 جھنڈے دیے جبرائیل علیہ السلام کو، فرمایا اے جبرائیل ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگا، اور ایک جھنڈا مشرق میں لگا، اور ایک جھنڈا مغرب میں لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر، ایک جھنڈا یہ کونے میں، ایک جھنڈا دنیا کے وہ کونے میں لگا ہے۔ لیکن میں ایک سوال کا مجھے آپ جواب دیجئے کہ جھنڈا کیا ہے؟ ملک کی سرحد کا ایک پہچان بھی دیتا ہے۔ ہندوستان کی جہاں تک سرحد ہے وہاں تک جھنڈا ترنگا لہرائے گا۔ جہاں جھنڈا آپ دیکھیے ایک بندہ ہندوستان میں ترنگا لہرائے گا کہاں تک؟ جہاں تک اس کی حد ہے انڈیا کی، حد کے بعد دوسرا ملک، اور دوسرے ملک والا کا اپنا جھنڈا، پھر اس کا اپنا حد، پھر دوسرا ملک والا، پھر اس کا جھنڈا۔ تو ہر ملک یہ جھنڈا لگا کر بتاتا ہے یہاں تک میری حد ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ تو یہ ملک کے جھنڈے لگا کر اور یہ حد بتاتے ہیں، ایک ملک والا دوسرے ملک میں جا کے اپنے ملک کا جھنڈا نہیں لگا سکتا، نہیں لگا سکتا۔ تو یہ جھنڈے ہے کیا؟ بولے یہاں تک ان کی حکومت ہے۔ یہ جھنڈے ہے کیا؟ بولے یہاں تک یہ دیش کی راجدھانی چلے گی۔ میں نے کہا دیکھو یہ دنیا کا بھی قاعدہ ہے، جھنڈے لگا کر بتایا جاتا ہے یہاں تک اسی انڈیا کی حکومت چلے گی، بعد میں جہاں تک اس کی حد ختم دوسرا جھنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہمارے نبی پیدا ہوئے اللہ نے ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگایا، اور ایک جھنڈا جو ہے مشرق میں، اور ایک جھنڈا مغرب میں لگایا۔ ہم نے کہا یا اللہ وہ تو مکہ میں پیدا ہوئے ہیں اور دنیا کا رولز ہے صرف مکہ میں ان کی حکومت ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کی جانب سے غیب سے آواز آپ کے کانوں میں گونجے گی، ارے نادان میں اس محبوب کو دنیا میں بھیج رہا ہوں جس کی حکومت صرف مکہ یا مدینہ میں نہیں پوری کائنات میں ہوگی۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ جھنڈا لگائے اس لیے گئے تھے کہ پوری کائنات میں مصطفیٰ کا ڈنکا بجے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ لیکن پھر بھی وہ کہتے نہیں، جب ان کو حدیث ہم پڑھ کر سناتے ہیں وہ حدیث میں کچھ خرابی ہے، ضعیف حدیث ہے۔ میں نے کہا اچھا جہاں نبی کی عزت کی بات آ جاؤ تمہیں ضعیف نظر آتا ہے، وہاں کمزوری نظر آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، تو آپ ایک اور تانا میں دیتے جی ٹھیک ہے بھائی کام کرو اب روزہ رکھو، یہ جلوس کیوں نکال رہا ہے؟ یہ صحابہ نے جلوس، میں نے کہا نہیں نکالا، بالکل صحابہ نہیں نکالا۔ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، فضل الرحمان نام یاد رکھے، یہ ہمارے ایسے اکابر لوگ ہیں جن کے ذریعے سے آج تک سنیت زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بڑے بڑے کام لیے ہیں۔ یو پی کا ایک شہر ہے نا مراد آباد، وہاں کے رہنے والے تھے فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے۔ دعا کرے اللہ ان کے مزار پر کروڑوں برکتیں نازل فرمائے، بہت بڑے عالم تھے فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ ہر سال میلاد کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ پڑوس میں رہنے والا مولوی بھی تھا، وہابی بھی تھا۔ ہاں آپ مت سمجھے کہ صرف جاہل لوگ ایسا سوال کرتے، پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ایسے سوال، پڑھے لکھے لوگ بھی بھٹکتے ہیں۔ آپ بولے وہ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ پڑھا لکھا آدمی بھائی وہ ذاکر نائک دیکھو قرآن کیا ہے اتنا پڑھا ہوا ہے، اتنا پڑھا ہوا انہیں بھٹکتا؟ میں نے کہا ابلیس بھٹکا یا نہیں بھٹکا؟ بھٹکا نا ابلیس۔ آدم کو سجدہ کرو بولے تو کیا بولا انہیں؟ یا اللہ تجھے کرتا ہوں آدم کو نہیں کرتا ہوں۔ تور کو بول جتنے بڑے سجدے کرتا ہوں، پڑھا لکھا تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، لیکن توحید کو سمجھنے نکلا۔ آج کل پڑھے لکھے لوگ بتا میں توحید بتاتا ہوں، اللہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بھی توحید سمجھا تھا، ایک ابلیس بھی تھا توحید سمجھ رہا تھا، اور توحید سمجھتے کہا یا اللہ تجھے مانوں گا، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ لیکن فرشتے سمجھ گئے، جبریل سمجھ گئے اگر اللہ کو ماننا ہے تو نبی کی عزت کرنا ہوگا، نبی کی تعظیم کرنا ہوگا۔ تو توحید کا صحیح مفہوم ابلیس یہ سمجھ رہا تھا میں جانتا ہوں،
اور کوئی نہیں جانتا جو وہابی بولتے ہیں توحید، ہم تو توحید والے ہیں، ہم اللہ کو جتنی محبت کرتے کوئی نہیں کرتا، اس لیے ہم چڑتے یار، ہمیں بہت غصہ آتا ہے لوگ جب اللہ کو چھوڑ کر غیر سے مانگنے لیا، کیوں؟ بولے ہم توحید والے ہیں۔ میں نے کہا ایک توحید والا تمہارا استاد جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، اس نے بھی یہی کہا تھا نبی کی عزت نہیں تیری عزت کروں گا، تجھے مانوں گا، تو اللہ پاک نے کیا کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ پاک نے قرآن میں کیا کہا؟ تو کافروں میں سے ہو گیا۔ اور جو نبی کے ذریعے رب کی توحید کو مانا، یا نبی کے ذریعے آدم کے ذریعے توحید کو مانا، سجدہ کیا، اور جب سجدہ کر کر اللہ کی توحید کو مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی عبادتوں کو قبول فرمایا۔ اگر بھائی ابھی بھی سے کسی مجمع سے کسی کو اٹھ کے جانا ہے باہر ٹہلنا پھرنا، آپ کو پھرے، لیکن خدا کے واسطے نبی کا ذکر کی محفل چھوڑ کر نہ جائے۔ ایک اٹھتا نا، ہمارے حیدرآباد میں عادت ہے، ایک اٹھا تو دوسرا اٹھا تیسرا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو جانا ہے ٹہلنے تو جائیے، مسجد میں ابھی بھی آپ کو بیزارگی آ رہی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بس اپنے آپ پر آپ روئے کہ یار ہم تو سود خوروں، پہلوانوں اور جوؤں کے اڈوں پر، شراب کے اڈوں پر بیٹھنے کے عادی ہو گئے ہیں، مسجد میں کیوں نہ بیٹھے؟ یہ ذہن اپنے آپ میں ڈرا ہے۔ اٹھک بیٹھک نہ کر، اگر آپ کوئی مجمع سے اٹھے گا تو میں اس کو نام لے کر وہیں بٹھاؤں گا۔ درود پاک پڑھے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ آپ کہیں مولانا اتنے کڑک کیوں ہیں؟ آپ اپنی تقریر سنانے کے اتنے کڑک بول رہے ہیں؟ نہیں، تقریر سنانا نہیں ہے، میں تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، نہ آپ کو بولنے سے نہ میرے خون میں اضافہ ہوگا نہ گوشت میں اضافہ ہوگا۔ بولا اس لیے جاتا کہ یہ ممبر دیے گئی حق بولنے کے لیے، یہاں نہیں بولیں گے تو بولیں گے کہاں؟ اور ہم ایسے مولوی بھی نہیں ہے کہ صدر سے ڈر جائے، لیڈروں سے ڈر جائے، پہلوانوں سے ڈر جائے، وہ لوگ کیا بولتا ہے انہیں کیا بولتا ہے، نہیں بھائی، غلط کو آنکھ میں آنکھ بلانے کی ہمت رکھتے ہیں، غلط کو آنکھ میں آنکھ ملا کر بولنے کی ہمت رکھتے ہیں ہم۔ الحمدللہ، دعا کرے اللہ استقامت ہمیشہ مرتے دم تک سلامت رکھے۔ اور انہیں ممبروں پر ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے، چال پرسی کرنے والے ہیں، ایک چائے پی کے اور داڑھی پہ بولیں گے تو صدر صاحب کی داڑھی نہیں رہتی۔ مسجد میں بات کرنا اتنا بڑا گناہ، لوگ آج میں کئی بار دیکھا کہ مسجد میں فون پہ بات، ہاں میں مسجد میں نماز پڑھوں، اب جا کر میں اس کو بولا میرا مسجد بات نہیں کرنا، اب دیکھ رہا ایسا کہ ان کو نئی بات سننے میں آ گئی، نئی بات، جبکہ یہ 1400 سال پرانی بات ہے۔ میں نے شرم ہونا تمہیں، میں ایسے بوڑھے لوگ کو بھی دیکھا ہوں جن کے بال داڑھی کے بال سفید ہو گئے، مسلمان ہیں لوگ، الحمدللہ بھائی کلمہ پڑھے مسلمان ہیں، بوڑھے ہو گئے، 60 سال کا بوڑھا ہے، مسجد میں بیٹھ کر گالیاں دے رہا، باتیں کر رہا، فون پہ باتیں کر رہا، جا کر آپ بولو مسجد میں بات نہیں کرنا، ہمارے کو سکھا رہا۔ میں نے کہا تمہیں شرم تو تمہیں ہونا چاہیے جناب، کہ اسلام آ کر 1400 سال ہوا، تمہیں مسجد میں بیٹھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے؟ واہ، تم کیا نمازیں پڑھ رہے ہو، تمہیں مسجد میں بیٹھنے کے آداب بھی نہیں معلوم ہے۔ تو بعض نوجوان بچے یہاں پر بھی بولو نا، میاں باہر سے ہاتھ پیر دھو کے گھر رہے، ایسا بولے مولانا بیان کرتے ہوئے، میاں ٹیکا لے کر رکھو بیٹھو، میاں بات نہیں کرنا مسجد میں گھر رہے، یہ ساری باتیں میں نہیں حدیث میں آئے ہیں۔ آپ جو بکے ہوئے مولوی آئے نا، وہ لوگ کسی کو بولتے نہیں، اب کو بھائی نوکری چلی جاتی، ڈیوٹی چلے، وہ بیچارے بھی ڈر رہے، نوکری چلی جاتی، کیونکہ مسجد میں اونچی آواز سے سب سے پہلے بات ہی مسجد کا صدر کرتا ہے نا، چیخ چیخ کر باتیں کر رہا۔ اب صدر صاحب کو کیا بولیں گے؟ امام صاحب ان کو بولیں گے جناب ذرا باہر جائیے، مسجد کے اندر بات نہیں کرنا۔ اب ہاں ہمارے، کیونکہ اماموں کو تو نوکر سمجھے ہوئے، ہماروں کو بولا ختم، نوکری ختم تمہاری۔ وہ بیچارہ بھی ڈر رہے، لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، لہٰذا جو غلطی دکھیں گی آنکھ میں آنکھ ملا کر بولنے کی عادت ہے، بولیں گے برابر بولیں گے۔ اگر آپ بچے ہیں آج نہیں سیکھیں گے تو سیکھیں گے کرتے۔ ارے موبائل معمولی سا موبائل ہے، ان پڑھ آدمی بھی لینا چاہتا تو موبائل کے سارے فنکشن جانتا ہے، سیکھتا ہے، اس کے بعد خریدتا ہے۔ میں نے کہا ایک موبائل خریدنے کے لیے تمہیں عقل ہے، گھڑا خریدنے کے لیے عقل ہے، گھڑیاں خریدنے کے لیے عقل ہے، مسجد میں بیٹھے تو گھر کے نکو دیکھو، کیونکہ یہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا بھی بات ہے نا، حضرت سب چلتا حرم میں چلتا نا۔ میں نے کہا حرم میں وہ بیوقوفہ نماز بھی پڑھ رہے تو ہاں نماز پڑھ کے رکھتے ہو نماز، یہ کون سی ان کی نماز ہے؟ اللہ رسول بہتر ہے، کوئی حدیث میں ایسا نہیں آیا جو یہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے مکہ مدینہ رہی، قرآن حدیث ہمارے پاس ہے۔ سعودی میں ایسا ہوتا، سعودی میں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے، ابے عمرے کے وقت یا حج کے وقت بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا یہ میرے نبی کی سنت ہے، ورنہ بلا وجہ یوں زبردستی کے آ کر مسجد میں پانی چھڑک نہیں پڑا۔ حدیث سرکار نے کیا فرمایا، جو مسجد میں وضو کا پانی ٹپکا ہے اللہ اس کے نام اعمال میں گناہ لکھتا ہے۔ یہ مسئلہ ہمیں اتنے سال ہوگا، ایک چھوٹا سا مسئلہ تمہیں نہیں معلوم مسجد کا آتا کہ مسجد کے اندر ہاتھ نہیں سو پہنچا جائے گا، منہ نہیں پہنچا جائے گا۔ بوڑھے آدمی ہے بھائی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پہلی سال میں آ کر آستی صحیح کر رہے، پہنچے دستی نکال کر
یہ لے. کبھی آپ ان کو بولے بوڑھے کو یا نوجوان کو جا بیٹا دور تک نہیں, کسی سرکل کے سامنے پی ایس میں جا کے اس کے سامنے منہ ہاتھ پوچھ کر بتا ہے ہمت تو بیٹا وہاں تمہاری پوری ہوا اتر جاتی ہے, وہاں تو آپ صاف سے نیچے نہیں اترتے. تو آج یہ ہو گیا, حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اللہ نے جن کو عزت دی تم ان کو عزت دو تو اللہ تمہاری عزتوں کو بلند کرے گا. اگر اللہ نے جن کو عزت نہیں دی تم ان کی عزت کرو گے تو اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا. تو آج روڈیوں پہلوانوں لیڈروں کی عزت ہو گئی بھائی جا رہے, لیکن صحیح سنی امام کی عزت نہیں رہی. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مسجدوں کا ادب سیکھے سمجھے تب یہ میلاد بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو باتیں بکی جا رہی ہے, تھکے تو نہیں نا, بس بالکل قریب بولے محبت سے سبحان اللہ. اب وہاں بھی کہتا ٹھیک ہے بھائی نبی روزہ رکھ کر میلاد کرے. صحابہ, میں نے کہا دیکھو ایک مولوی چلا گیا ایک عالم کے پاس, فضل الرحمان گنج مراد آبادی میں, یہی سمجھا رہا تھا نا آپ کو, جا کر کہنے لگا حضرت جو ہر سال آپ میلاد کرتے ہیں کیا صحابہ نے میلاد کیا ایسا, کیا نبی نے میلاد کیا ایسا؟ تو فضل الرحمان صاحب قبلہ نے فرمایا کہ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ میلاد میں ہوتا کیا ہے. اب وہ مولوی تھا, وہ بھی پڑھا لکھا تھا ہے نا. آپ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے کہا پہلے آپ یہ بتائیے میلاد میں ہوتا کیا ہے. بولے کیا, کہ آپ نے فرمایا کیا گالی گلوچ ہوتی؟ نہیں. پھر کیا ہوتا, کیا کوئی گانا ہوتا ہے؟ بولے نہیں, نہ گالی گلوچ ہوتی ہے نہ گانا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا ایک اسٹیج ڈالا جاتا ہے اور وہاں پر علماء جمع ہوتے ہیں اور نبی کی تعریف بیان کرتے ہیں, نبی کے عظمتوں کو بیان کیا جاتا ہے. اب فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اس بات کو تمہیں خرابی کیا نظر آئی؟ کیا ورفعنا لک ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں فرما ورفعنا لک ذکرک, اے حبیب تیرے ذکر کو میں نے بلند کر دیا ہے. کہیں کیا قرآن میں تجھے یہ آیت نظر نہیں آئی جو اللہ قرآن میں کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر, اے حبیب ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے. کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا لا اقسم بہذا البلد, اے حبیب شہر مکہ کی قسم, مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ وہاں کعبہ ہے, وہاں صفا مروہ ہے, وہاں آب زمزم ہے, بلکہ اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں مکہ کی وہ انتا حل و بلد کہ یہاں تو پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ بولیے محبت سے. میں نے کہا یہ آیتیں ملی؟ بولے ہاں. بولے بولیں گے کب لوگوں کو؟ صرف نماز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بھی آگے بڑھو. جو بھی کہا ہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین, عبادت اللہ کی کرو مدد اللہ کرتا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب پورے قرآن میں دو ہی آیت نہیں ہے. بولو سبحان اللہ. پورے قرآن میں صرف یہ دو آیت نہیں ہے جو لوگوں کو اللہ کی عبادت کرو اللہ سے مدد مانگو, اللہ کی عبادت کرو اللہ سے مدد مانگو. میں نے ہاں بالکل صحیح ہے. کون مسلمان ایسا ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا؟ معاذ اللہ کوئی نبی کو خدا نہ خدا مانتا ہے نہ اپنے جیسا مانتا ہے, نہ خدا مانتا ہے نہ خدا کا بیٹا کہتا ہے. وہ عیسائی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو دیکھ کر کہنے لگے یہ تو خدا کا بیٹا ہے. وہ عیسائی مرتد ہوئے, کافر ہوئے, اور ہم اہل ایمان ہیں, نبی کے غلام ہیں. ہم نہ نبی کو خدا کہتے ہیں نہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں نہ اپنے جیسا کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے نہ نقص کما گما نہیں, وہی پھول خار سے دور ہے, وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. مطلب کیا ہے, آپ نے سمجھا اس شعر کو؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو اتنا حسین و جمیل پیدا فرمایا. بولو نا سبحان اللہ, بولے محبت سے سبحان اللہ. میں اکثر یہ حدیث سناتا ہوں تو بڑا لطف آتا ہے مجھے جب وہ حدیث میں سناتا ہوں. حدیث پاک میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اکثر چہرہ دیکھیں, یہ نرم کا لطافت والا حصہ یہ چہرہ ہوتا ہے نا, یہ گال یا آنکھیں ہے نا, اور کثافت بغلوں میں ہوتی ہے ہمارے, یہاں پسینہ جمع ہوتا ہے, یہاں کا چمڑا گھٹ ہوتا ہے, پسینہ یہاں جمع ہوتا ہے. اب میرے آقا کا چہرہ کیسا تھا ہوگا تھوڑا تصور کرے. میں چہرے کی کیا بات کہوں, میں اکثر یہ حدیث سناتا ہوں تو بڑا سکون بھی ملتا ہے. آپ بھی سنیں
صحیح بخاری کی حدیث پاک کتاب الحج میں اللہ کے رسول جب عرفات کے میدان پر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں میرے آقا کا چہرہ کیا ہے وہ تو چھوڑ دیجیے آپ، جہاں پر ہر انسان کی فطرت ہے، بغل میں کثافت ہوتی ہے، پسینہ جمع ہوتا ہے، یہاں کا چمڑا گھٹ ہوتا ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں حضور کے بغلوں کو ہم نے جب دیکھا تو حضور کا بغل مبارک چاند سے زیادہ روشن تھا۔ تو اب میرے نبی کی کیا مثال دو؟ ہم کہتے ہیں اگر کوئی خوبصورت چیز دکھ جائے تو ہم کہتے ہیں یار اس کی خوبصورتی چاند کی طرح ہے، یہ پھول کی طرح خوبصورت ہے، گلاب کے پھول کی طرح خوبصورت ہے، اور کوئی کہتا ہے یار کیا روشنی ہے اس میں۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا، یقیناً گلاب کا پھول ہوتا خوبصورت ہے لیکن نیچے کانٹے ہوتے ہیں، روشنی ہوتی ہے چراغ میں لیکن اوپر دھواں بھی ہوتا ہے نا، تو عیب تو اس میں بھی ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو کیسے کہوں کہ میرے آقا کا چہرہ گلاب کی طرح ہے، میں یہ کیسے کہوں کہ شمع کی طرح ہے، کیونکہ اللہ پاک نے کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، تو کیسے کہوں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں، ایک عاشق رسول سمجھا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، حق کہا اعلیٰ حضرت نے، سچ کہا اعلیٰ حضرت نے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ نقص گمان نہیں، یعنی نقص کہتے ہیں خرابی کو، گمان بھی مت کرو کہ ان کے اندر خرابی ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ نقص پائے گمان ہی وہی پھول، کیسے پھول ہے میرا آقا؟ وہی پھول جو خار سے دور ہے۔ میرے نبی ایسے پھول ہے کہ کانٹے والے نہیں جس میں نیچے کانٹے ہوتے ہو، ایسا ہے وہی پھول وہ جو خار سے دور ہے، اور وہ شمع ہے جس میں کوئی دھواں نہیں، چراغ میں دھواں لکھا تھا وہ شمع جس میں کوئی دھواں نہیں۔ لہذا اب غور کریں ایسے آقا علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ محبوب تیرے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ محبوب تیرے زلفوں کی قسم، کبھی اللہ قرآن میں کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ محبوب تیرے زمانے کی قسم۔ اللہ جن کے زمانے کی قسم اٹھائے، اللہ جن کے چہرے کی قسم اٹھائے، اللہ جن کے زلفوں کی قسم اٹھائے، اللہ جن کے شہر کی قسم اٹھائے۔ میں نے کہا وہابیوں یہ آیت ہے یا نہیں ہے قرآن میں؟ کہا ہے، تو بولیں گے کب؟ لوگوں کو بتائیں گے کب؟ کہ ہر سال ایک ہی آیت میں بیان کرو گے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہا دیکھو توحید بیان کرنا اچھی چیز ہے، لیکن اللہ اسی توحید کو قبول فرماتا ہے جو توحید مدینے سے ہو کر آتی ہے، نبی کی عزت رکھ کر جو توحید بیان کرتا ہے۔ ہمارے پاس آؤ، وہابی بولتے ہمارے پاس آؤ، تعلیم کی بات ہوتی ہے، میں نے کہتا ہمارے پاس آؤ، تعلیم کی بھی بات ہوتی ہے اور تعظیم کی بھی بات ہوتی ہے۔ تم خالی تعلیم کی بات کرتے ہو، آئیے حضرت اللہ رسول کی باتیں کریں گے، نبی پیٹ میں پتھر باندھتے تھے، نبی بھوکے رہا کرتے تھے، نبی تجارت کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا یہ صرف تم یہ باتیں بتاؤ، ہمارے پاس آپ آؤ، نبی کی تعلیم بھی ہوگی اور نبی کی تعظیم کی باتیں بھی ہوگی۔ میں نے کہا قرآن میں اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ اے حبیب لوگوں سے کہا دو کہ خوب تیری عزت کیا کرے، ہے یا نہیں ہے؟ بولے ہے۔ میں نے کہا بولیں گے کب؟ تعظیم کا قرآن میں آیت ہے؟ بولے ہے۔ میں نے کہا اس کا ذکر کرو گے کب؟ یہی میلاد کا مہینہ جس میں ہم تعظیم رسول بیان کرتے ہیں۔ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تم صحابہ کی بات کرتے ہو کہ صحابہ نے میلاد کیا نہیں کیا، تو فضل الرحمان فرماتے ہیں صحابہ کے کرنے میں ہمارے کرنے میں ایک فرق ہے۔ بولے فرق کیا ہے؟ صحابہ میدان جہاد میں نبی کی میلاد کرتے تھے، بولے سبحان اللہ، میدان جہاد میں نبی کی میلاد کرتے ہیں، اور ہم غلامان رسول اسٹیج سجا کر نبی کی میلاد کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے صحابہ میدان جہاد میں؟ ہاں کرتے تھے۔ میں نے کہا میلاد کا ذکر کیا ہے؟ میلاد کا مطلب ہے نبی کی پیدائش کی باتیں وارث کرنا، نبی کے خاندان کے بارے میں باتیں بتانا۔ صحابہ جب بھی جنگ کے لیے میدان جہاد میں جاتے تھے دشمنوں کو کہتے تھے دیکھو ہم تو ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے تھے، صحابہ کہتے تھے دشمنوں کے سامنے ہم تو ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے تھے، لیکن ہمارے شہر میں ایک ایسا نبی اور ایسے خاندان میں اللہ نے پیدا کیا۔ یہ میلاد نہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ کہتے تھے وہ نبی
ایسا پیدا ہوا اور ایسے خاندان میں پیدا ہوا، انہوں نے آ کر ہمیں اخلاق سکھائے، انہوں نے آ کر ہمیں اللہ کی معرفت دلوائی۔ میں نے کہا صحابہ میدان جہاد میں اسی کو میلاد کرتے تھے، اور سنی جو ہے اسٹیج سجا کر جو ہے میلاد کرتا ہے، اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ لیکن بھی ایک بات کہا، نہیں صحابہ ٹھیک ہے مولانا میلاد ہم بھی کریں گے لیکن سیدھا سادہ کریں گے۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤ تم کیا سمجھ ہو؟ بولے بدعت ہے۔ بدعت کا مطلب بتاؤ؟ بولے جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا وہی زمانے میں ہو رہا ہے، یہ بدعت نیا کام ہے، نیا کام بدعت ہے، بدعت دوزخ میں لے آتی ہے۔ میں نے کہا پھر نبی کے زمانے میں آپ بھی نہیں تھے، نبی کے زمانے میں آپ کے ابا بھی نہیں تھے، نبی کے زمانے میں آپ کے دادا بھی نہیں تھے، تمہارے نبی کے زمانے میں جو ہوتا تھا وہ آج ہو رہا ہے، جو نبی کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا تو آج کے زمانے میں۔ میں نے کہا پھر تم بھی نہیں تھے، تم بھی بدعتی، تمہارے ابا بھی بدعتی، تمہارے دادا بھی بدعتی۔ آپ ڈر گئے، نہیں مولانا بدعت کی دو قسمیں ہوتی، ہاں یہ بتاؤ۔ بولے کیا قسمیں ہوتی بتا؟ حدیث میں آیا بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک اچھی ایک بری۔ بولو نا سبحان اللہ، محبت سے۔ میں اب بدعت حسنہ اب بدعت سیاہ میں کیا بولوں میں آپ کو، اس کی اگر تشریح کرے تو یہی لگے، ایک اچھی ایک بری۔ اچھی وہ بدعت جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، آج ہو رہا ہے، لیکن اس اچھے کام سے دین کو فائدہ ہو رہا ہے، بولا سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں بدعت حسنہ۔ اور جو بدعت ایسی ہو جو ہو تو نہیں لیکن اس سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہو، قرآن کو نقصان پہنچ رہا ہو، اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہو، وہ بدعت خراب ہے۔ اور جو ایسے کام کرتے ہیں وہ دوزخ میں جائے گا۔ میں نے کہا مولوی صاحب اب ذرا میلاد کے بارے میں بتائیے کہ میلاد اچھی بدعت ہے یا بری؟ کہنے لگے اچھی ہے۔ میں نے کہا بری آپ بول بھی نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ میلاد میں ہوتا کیا ہے ہم لائٹیں لگا کر لوگوں کو بتاتے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے نبی کی تعظیم کرو، نبی کی عزت کرو، اور جو جو عزت کرنے کے طریقے ہیں، جو جو تعظیم کرنے کے طریقے ہیں، ہم اس تمام طریقوں کو اپنائیں گے۔ میں نے کہا دیکھو نبی کے دور میں لوگ گدھے پر بیٹھ کر جاتے تھے نا، صحابہ کے دور میں گدھے پر بیٹھ کر جاتے تھے۔ آپ یہ بھاری کار میں کیوں آئے مولانا؟ 1 کروڑ کی کار آپ کی ہے، ایک کار میں بیٹھ کر کیوں آئے؟ بولے نہیں میں نے کہا نبی کے زمانے میں کار تھی۔ اب ڈر کر نہیں اس کا ایک فائدہ ہے۔ بولے کیا فائدہ ہے؟ کار میں آنے سے اصل میں کیا علماء کی عزت بڑھتی ہے، اور اللہ نے کہا عالموں کی عزت کرو۔ میں نے کہا یہ اصل حدیث ہے نا، عالموں کی عزت کرو، وہ حدیث سنانے لگے، اس سے ہماری عزت بڑھتی ہے، عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا تمہاری عزت کیوں؟ کہا حدیث میں آیا ہے عالم کی عزت کرو۔ اصل یہی ہے۔ ہم نے کہا یہ لائٹا اس لیے لگاتے ہیں اور یہ خونخوے اس لیے لگاتے ہیں، گلی محلوں کو سجاتے اس لیے ہے کہ اس میں نبی کی عزت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، نبی کی تعظیم کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے نبی کی تعظیم کرو۔ تعظیم کا مطلب بتائیے جناب؟ آپ جس کی عزت کرتے ہیں اس کو گالی دیں گے؟ آپ جس کی عزت کرتے ہیں اس کو ماریں گے؟ نہیں، بلکہ آپ جس کی عزت کریں گے وہ دور سے بھی آرا توڑ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کے دل میں جس کا ادب آ جائے گا، جس سے محبت آ جائے گی، وہ آپ اس کے برابر نہیں بیٹھیں گے، آپ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اس کو آگے رکھیں گے، کہیں گے یہ میرا استاد ہے، یہ میرا پیر ہے، مجھے ان کی عزت کرنا ہے۔ میں نے کہا عزت کے یہی طریقے ہوتے ہیں نا، اس لیے ہم محلوں کو سجایا ہے، گلیوں کو سجایا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں حکم دیتا ہے نبی کی عزت کرو۔ تو یہ اظہار نبی کی عزت اور تعظیم کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہے جو ہم گلیوں اور محلوں کو سجا کر بتاتے ہیں۔ یہ نبی کی عزت کے لیے ہے، یہ لائٹیں کیا ہے؟ نبی کی عزت کے لیے ہے۔ یہ خمخمے کیا ہے؟ نبی کی عزت کے لیے ہے۔ یہ جلوس کیا ہے؟ نبی کی عزت کے لیے ہے۔ اور اس کی اصل قرآن میں اللہ نے حکم عطا فرمایا، قرآن میں اللہ نے حکم عطا فرمایا۔ ہاں ہے تو نیا کام، ایسا صحابہ کے دور میں ہوتا نہیں تھا، لیکن اس کام سے دین کو فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے ان کے نبی پیدا ہوئے، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے ان کے نبی کی عزت ان کی اتنی ہے۔ بلکہ ایسے دور میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علماء فرماتے ہیں اگر ایسا دور آ جائے جب دور میں نبی کے بارے میں لوگوں کو غلط باتیں بتایا جائے، غلط باتیں ہو رہا نہیں ہو رہا مجھے بتایا، ہر کوئی انٹرنیٹ میں آ رہا جو بکنا ہے بکرا، ایسے دور آ جائے تو یہاں پر علماء بتاتے ہیں ایسے دور میں نماز سے زیادہ نبی کے فضائل بتانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔
کیونکہ نماز تو اسی کی قبول ہوتی ہے جو نبی کی عزت کرتا ہو. ورنہ منافق بھی تو نماز پڑھتے تھے، منافق روزہ بھی رکھتے تھے، منافق حج بھی کرتے تھے، لیکن 28واں پارہ پڑھ کر دیکھے اللہ فرماتا محبوب میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا، نہ ان کے نمازوں کو قبول کروں گا، نہ ان کی عبادتوں کو قبول کروں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی سے چڑھتے تھے. آج تو وہ دور چل رہا ہے مسلمانوں کہ آج ہمارے نبی کی شان و عظمت پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نئے نئے باتیں کی جا رہی ہے، نوجوان یوتھ بھٹک رہی ہے. ایسے دور میں تو عظمت مصطفیٰ کے جلسے ہر روز کرنا ہر ریک پر، ہر عالم پر فرض ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے. اب تو اور ضروری ہو گیا بھائی. ہم یہاں بولیں گے نبی کی عزت و شان اور بتائیں گے، بولو انشاءاللہ. لہذا قرآن میں نہیں ملا. اب دیکھیں میں ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں. میلاد کا طریقہ جو ہے آج سے نہیں 1400 سال سے ہے. بولو نا سبحان اللہ. ہر دور میں میلاد منایا گیا ہے، ہر دور میں 1400 سال سے تابعین، طب تابعین، صالحین، بزرگان دین میلاد کا جلسے منائے ہیں، میلاد کرے ہیں، اور یہ پسندیدہ عمل ہے مسلمانوں کا. اب جو لوگ کہتا ہے بدعت میلاد کرنا بدعت ہے، حرام ہے، میں نے کہا یہ اتنے 100 سال سے مسلمان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ سب کو نہیں معلوم تھا، تیرے کو معلوم ہو گیا آج کے دور میں؟ 1300 سال سے میلاد ہو رہا، یہ تو 1400 سال سے خود نبی نے میلاد کیا. اچھا میں بتاؤں، وقت ختم ہو گیا، میں بتاتا قرآن میں خود اللہ نے میلاد کیا ہے نبی کا. آپ آئے انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو میں بتاؤں گا. تو لہٰذا خود رب نے سورہ آل عمران سورہ آیت میثاق پڑھ کر دیکھیں نبی کی میلاد اللہ کیسے بیان کر رہا ہے. ورنہ میں حوالہ دے دیتا، اس کی ڈیٹیل اب بتانے کا وقت نہیں ہے. لہٰذا جو کام 1400 سال سے مسلمان کرتے ہوئے آ رہے ہیں اسلام میں میلاد کا، وہ آج حرام کیسے ہوگا؟ مجھے آپ تھوڑا عقل سے سوچ کے بتایا. کیا 1400 سال سے ان مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا بدعت کیا ہے، حرام کیا ہے، ناجائز کیا ہے؟ آج یہ ٹٹو صاحب کو معلوم ہو گیا، گڈو صاحب کو معلوم ہو گیا کہ بدعت ہے، حرام ہے، شرک ہے. جبکہ جو کام مسلمان کرتے ہوئے آتے ہیں، جو کام مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے نزدیک بھی اچھا ہے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. آپ دیکھیں، میں آپ دلیل آپ کو دیکھ لیں، ریکارڈ ہو رہا ہے قرآن پاک میں سورہ نساء میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ ارشاد فرماتا ہے جو رسول کا راستہ چھوڑے، حضور کی اطاعت نہ کرے، رسول کے خلاف کرے، بعد اس کے کہ حق کا راستہ ان پر کھل چکا، حق کا راستہ ان پر کھل چکا، پھر بھی نبی کی نافرمانی کرے. اور پھر اللہ کیا فرما، یہاں نبی کی نافرمانی کرے نا، پھر کیا کرنا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنائے. بولو نا سبحان اللہ. جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنائے. یہاں قرآن میں کیا کہا اللہ پر، جو رسول کے راستے کو چھوڑے، جو مسلمان کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنائے. اللہ ان کے لیے فرماتا ہے کہ ہم، اللہ پاک ان کے لیے کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اس کو اسی حال میں چھوڑ دیں گے، اور اسی حال میں چھوڑ دیں گے، اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے، اور وہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے. لہٰذا اس آیت مبارک سورہ نساء میں اللہ پاک نے کیا فرمایا، جو رسول کی مخالفت کرے اور جو مسلمان جو کام برسوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس کو چھوڑ کر نیا راستہ نکالے اور آ کر کا یہ بدعت ہے. میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ تابعی کے دور سے میلاد ہو رہا ہے، اولیاء کے دور سے میلاد ہو رہا ہے، ہر دور میں میلاد ہوتا تھا. مکہ میں میلاد ہوتا تھا، مدینے میں میلاد ہوتا تھا، بغداد میں میلاد آج بھی ہوتا ہے، ایران میں میلاد آج بھی ہوتا ہے. میں نے کہا ساری دنیا سے مسلمان میلاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ کیا سب کے سب دوزخ میں جائیں گے؟ آج ٹٹو بابا تم ہمیں آ کے سمجھاؤ گے کہ میں جو بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے؟ میں نے کہا وہ نہیں، ان کے راستے کو اپناؤ مسلمانوں، جو مسلمان 1400 سال سے کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے ملا علی قاری کی، یہ ایک حوالہ سن کر انشاءاللہ ہم سنت کے نکل جائیں گے. ملا علی قاری کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ کتاب ملا علی قاری، ان کا نام ہے امام محمد بن علی، امام علی بن سلطان المعروف ملا علی قاری. ان کی ایک کتاب ہے شرح مرقات، شرح مرقات اس کتاب کا نام ہے، اور یہ مکہ میں ان کی مزار ہے جنت المالا میں. اور یہ ایسے عالم ہے
کہ ہر وہابی بھی ان کو جنتی کہتا ہے. یہ بہت بڑے عالم دین ہیں ملا علی قاری، جن کی شرح مرقات پوری دنیا میں جو مولوی صاحب مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں نا، جو عالم کورس کرتے ہیں، ان کو یہ شرح مرقات پڑھائی جاتی ہے. یہ کتاب ان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے. یہ ایسے بڑے عالم ہیں جن کو تم بھی جنتی کہتے ہو، ہم بھی جنتی کہتے ہیں. انہوں نے اس کتاب میں، اچھا اس کتاب کا نام بھی لکھا عربی میں. آپ سنیے، آپ کیونکہ میلاد میں ہمیں کہیں ذکر نہیں ملا. میں نے کہا بڑے بڑے علماء مولود النبی کہتے تھے. ملا آپ دیکھیں کتاب کا نام لکھا المورد رفیع فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب کا نام ہے میلاد مصطفیٰ. میں نے کہا بڑے بڑے علماء میلاد کا نام لیتے تھے. خود امام ترمذی کی کتاب حدیث شریف کی کتاب ہے جامعہ ترمذی، اس میں امام ترمذی نے ایک باب باندھا اور اس باب کا نام ہی رکھا ھذا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا بڑے بڑے محدثین میلاد کا نام اپنے دور میں لیتے تھے. امام ترمذی کا دور 1100 سال پرانا. ہاں آج ان کو شرکا. آپ دیکھیں اسی کتاب میں حوالہ ہے کہ امام شمس الدین ثقفی فرماتے ہیں مصر کا بادشاہ وہ میلاد کرتا تھا. توجہ کرے بولے محبت سے. اب میں یہاں پر ایک بات ختم کروں گا. مصر کا بادشاہ جیسا ہی میلاد کی رات آتی، خوراک کو بلاتا، حاضرین کو بلاتا یعنی لوگوں کو بلاتا، بڑے بڑے علماء کو بلاتا، وائز کیا جاتا یعنی واز کیا جاتا، اور پھر جو ہے واز کرنے کے بعد ان کے اندر خوشبو بانٹی جاتی، کھانا کھلایا جاتا. میں نے کہا یہ مصر کے در کا واقعہ آج سے 700-800 سال پہ مصر کا جو بادشاہ تھا وہ میلاد کرتا تھا. مکے کا جو شریف مکہ تھا، علامہ ملا علی قاری اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ شریف مکہ جانتے ہیں آپ؟ مکے کا بادشاہ جو ترکی حکومت میں تھا، آج تو یہ سعودی گورنمنٹ ہے، جو ترکی حکومت میں تھا، ان کے بارے میں ملا علی قاری کہتے ہیں ہم نے بار بار یہ دیکھا ہے شریف مکہ جیسا 12 ربیع الاول کا دن آتا تھا تو وہ سیدھا کعبے کے پاس سے نکلتے تھے. بولو نا سبحان اللہ. عام مکے کے لوگ نہیں، سعودی کے جو مکہ شریف مکہ ہوتا وہ کعبے کے سامنے ٹھہر کر نماز فجر کے بعد جلوس کی شکل میں کعبے سے نکل کر وہاں جاتا تھا جس گھر میں ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے، اور وہاں جا کر سلام ہوتا تھا. میں نے کہا مکے میں میلاد ہوتا تھا بے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب دیکھیں یہاں امام علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملک عرب میں، مکہ میں، مدینہ میں اور بغداد میں، عراق میں، ایران میں، مصر میں، بخارا میں، نشاپور میں، یہ ایسے علاقے ہیں سب جگہ یہاں میلاد ہوتا تھا. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ ملک اندلس جو مغربی ممالک ہے، اب چھوڑے یہ تو عرب کے، اب مغربی ممالک جس کا آج کے دور میں مراکش کہا جاتا ہے آج کے دور میں، اس ملک میں میلاد ہوتا تھا. یہ کب کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو؟ 50-60 سال پرانی نہیں، 300-400 سال پرانی باتیں. بولو یار سبحان اللہ. آپ بولے. اب پھر آگے ملا علی قاری نے بہت پیاری بات لکھی، فرمایا یہ تو پورے ملکوں میں ہوتے تھے میلاد، لیکن پاک و ہند کی بات ہی کچھ اور تھی. بولے ہندوستان والوں کی بات ہاں ہے. بولو سبحان اللہ. بڑے بڑے علماء کہتے ہیں ہندوستان والوں کی بات ہی کچھ اور تھی. بولے کیوں؟ کہا مجھے باقی رہا عجم والوں کا مقام، میں تو کیا کہوں، اہل ہند تو اس معاملے میں جملہ لکھا ملا علی قاری نے، اہل ہند یعنی ہندوستان والے اس معاملے میں یعنی میلاد معاملے میں سب سے آگے نظر آتے تھے. بولا محبت سے سبحان اللہ. غلام ہے غلام یہ رسول میں یہ تھا. میں نے کہا بڑے بڑے علماء ارے اہل ہند تو سب سے آگے نظر آتے تھے، جب بھی تھے اور آج بھی ہے. اس لیے میرے آقا نے کہا مجھے ہند سے خوشبو ایمان کی آتی ہے. بولو نا سبحان اللہ. اگر آپ جو ہے نا یہ مزار شریف حضور کے روضے مبارک کو اگر آپ دیکھیں گے نا، قبلے سے سیدھے جانب حضور کا روضہ آتا ہے اور حضور کے قدموں میں ہندوستان آتا ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. جغرافیے کے حساب سے بات، نقشے کے حساب سے ایک بات بتا رہا ہوں، ہندوستان حضور کے قدموں میں آتا ہے. جہاں ہندوستان میں خواجہ غریب نواز سلام کر رہے ہیں، وہاں پر یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ ہندوستان کا سنی مسلمانوں تم نبی کے قدموں میں رہتے ہو. یہاں دیکھیں آپ، یہاں بڑے بڑے علماء کی بات رہا، اولیاء اللہ کی بات. تو ایک بزرگ کے بارے میں آپ نے ایک بات آخری سنے، شیخ المشائخ مولانا زین الدین محمود حمزانی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ المشائخ سلسلے نقشہ بندیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے مولانا شیخ محمود حمزانی. یہ دور تھا ہمایوں کا. بولو نا سبحان اللہ. 314 سال حکومت کرے نا مغلیہ سلطنت. ہمایوں کا دور، ہمایوں کا بیٹا اکبر کا بیٹا
جو ہے جہانگیر کا بیٹا شاہجہاں، یہ سب ان کا بیٹا اورنگزیب 314 سال. ہمایوں جو بادشاہ تھا اکبر کے والد، وہ کہنے لگا کہ مجھے مولانا زین الدین سے ملنا ہے. حضرت فرماتے میں بادشاہوں سے نہیں ملتا، جاؤ. اب وہ بڑا کوشش کرتا، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت کوشش کرتا تھا. آخر کار ہمایوں نے اپنے وزیر بابر سے کہا، بابر میں چاہتا ہوں کسی بھی ہیرے بزرگ سے ملوں، یہ ملنے تیار ہی نہیں ہے. یہ تو ولی اللہ. ہاں، کس کو ولی سمجھ رہے آپ؟ جہاں پیسے بگڑے بھاگ رہے ہاتھ میں، یہاں دیکھو آپ ملنے تیار ہی نہیں ہے، کچھ تو ذریعہ بنا دے. بابر وزیر تھا، اس نے کہا حضور ایک ذریعہ ہے، اگر وہ اپنائیں گے تو یہ ملنے آئیں گے. بولے کیا؟ کہا اب کب کی بات ہے، 1300 سال پرانی بات ہے. کہا بابر نے کہ اگر آپ اس بزرگ سے ملنا چاہتے، آپ چاہے ان کے پاس جاؤ، وہ نہیں ملے گے، دروازہ ہی نہیں کھولیں گے. اب تو نہ آپ کے پاس آئیں گے. ملنا چاہتے تو ایک ذریعہ ہے، وہ ذریعے کو کرے، وہ ضرور آپ کے پاس آئیں گے. کہا کون سا ذریعہ ہے؟ میں ان کے ملنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو بابر نے کہا ہمایوں اگر تو ان سے ملنا چاہتا ہے، اپنے محل میں میلاد النبی کی محفل سجا لے. بولا محبت سے سبحان اللہ. اس نے فوراً ہمایوں نے آرڈر دیا، پورا ہند کا بادشاہ، کہا پورے ہندوستان کو سجاؤ. ابے حیدرآباد کی گلیاں سجی تو جلو نہیں، بک 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 بک، میں نے کہا پورا ہندوستان سج رہا تھا. کہاں پورے ہندوستان کو سجاؤ. اور جب سجا کر اس نے میلاد کی محفل رکھی. جو بزرگ ملنے نہیں جاتے تھے لیکن ایسی محفل میں جاتے بھی تھے اور تعظیم میں کھڑے ہو کر حضور کے فضائل بھی بیان کرتے تھے. کتنے حوالے دوں؟ یہ تو میں ایک کتاب کا حوالہ دیا، میرے پاس ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، میلاد مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ. اس میں اتنے حوالے میں نے کوٹ کر کے رکھے ہیں. نبی نے خود میلاد کیا، صحابہ نے خود میلاد کیا، خلفاء نے خود میلاد کیا، سارے ہوتے. لیکن وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں بیان کروں گا. بس آخری بات ختم کر رہا ہوں. دلائل پہ میں نے بات کر دی ہے. بس میلاد کے جلوسوں میں ناچنا کودنا نہ کریں، ایک چھوڑ دیجیے. نبی کی عزت کا معاملہ ہے، یاد رکھیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب تمہارے سامنے آ کر اگر کوئی اونچی آواز سے بات کرے گا نا، سورہ حجرات پڑھ کر دیکھے، اللہ فرماتا پھر میں ان کے نام اعمال کو ایسا ختم کر دوں گا، ان کو اس کا خبر بھی نہیں ہوگی، شعور بھی نہیں ہوگا. تو سمجھ میں تو اتنا نمازی ہو، بارے بعد معلوم ہوا کچھ بھی نیکی نہ دیکھو کہ نبی کی شان میں گستاخی کرا تھا. تو ناچنا کودنا، نوجوان بچوں گاڑیاں تیز تیز بھگا کر، اور یہ عرش والے پٹے لگا کر، یہ عرش لگے بعد چہرے پہ وضو نہیں ہوتا. خدا کے واسطے نبی کی عزت کا معاملہ ہے، بالکل تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ. رواب لو اپنے اندر، جیسے کمشنر کا رواب ہوتا ہے، کمشنر دیکھ رہا ہے، اس سے بڑا رواب نبی کی ذات کا ہونا چاہیے. دبدبا اپنے اندر ہونا چاہیے. یار نبی کی ذات بالکل نیچے پڑھ کر، نعت نہیں آتی درود پڑھو، درود پڑھتے ہوئے ادب کے ساتھ جلوس کی میں شامل ہو، جلسوں میں شامل ہو، عظمت مصطفیٰ سنو، فضائل مصطفیٰ سنو. لہٰذا یہ بات ہمیں اللہ کی بارگاہ دعا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آنے والے 4 جمعے کو